علیکم، ویلکم ٹو ناولس اردو لائبریری چینل۔ تو بڑھتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ ہر طرف بادل گرج رہے تھے، بارش بہت تیز ہو رہی تھی۔ اندھیرے میں ایک سایہ بھاگتا ہوا دکھائی دیا، اس کے پیچھے ایک اور سایہ اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ اچانک گولی چلنے کی آواز آئی، پہلا سایہ لڑکھڑا کر زمین پر گر گیا، تھوڑی دیر میں ساکت ہو گیا۔ پہلے شخص کے سائے کے ہاتھ میں سے پسٹل گر گیا۔ اچانک اس پر کسی نے ٹارچ سے لائٹ ماری، اس سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ نور الدین تم؟ نہیں بلاج صاحب، میں نے کچھ نہیں کیا، وہ تو اس نے۔ نور الدین نے ایک سمت اشارہ کیا، یہ کہتے ساتھ ہی وہ بھاگا۔ بلاج نے اس کا پیچھا کیا لیکن وہ نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ صبح بلاج کو خبر ملی کہ نور الدین اپنی بیوی اور بیٹی کو لے کر بھاگ گیا ہے۔ بلاج نے ضبط کیا اور اپنے پوتے کی طرف دیکھا۔ ہانیہ رکو، مجھے تو آنے دو۔ نائلہ نے بھاگتے ہوئے ہانیہ کو رکنے کا کہا۔ میں نہیں رک رہی، مجھے بہت بھوک لگی ہے، میں جا رہی ہوں کینٹین۔ پیسے تو میں نے ہی دینے ہیں نا، میرے لیے تو رک جاؤ۔ ہانیہ نے مڑ کر نائلہ کو دیکھا جو گھٹنوں پر ہاتھ رکھے اپنا سانس بحال کر رہی تھی۔ تو اب تم جتاؤ گی کہ پیسے تم دیتی ہو؟ ہانیہ نے نائلہ کو گھورتے ہوئے کہا۔ یار میں نے ایسا کب کہا، تم تو غلط ہی مطلب لے گئی، ایسا کہنا بھی مت نہیں تو سر پھوڑ دوں گی تمہارا۔ ہانیہ نے حسب عادت دھمکی دی، جیسے وہ سب کو دیا کرتی تھی۔ اچھا چلو اب کینٹین۔ ہاں چلو۔ ہانیہ پھر سے بھاگنے لگی، نائلہ بس چلا کر رہ گئی۔ ہانیہ اور نائلہ کی دوستی یونیورسٹی میں شروع ہوئی تھی، دونوں ہی زولوجی کی اسٹوڈنٹس تھیں۔ وہ دونوں بہت اچھے دوست بن گئے تھے۔ نائلہ ایک امیر گھر سے تعلق رکھتی تھی، اس کے برعکس ہانیہ کا تعلق ایک غریب گھر سے تھا، اسی لیے کینٹین کے پیسے ہمیشہ نائلہ دیتی تھی۔ ہانیہ کی ماں کا انتقال ہانیہ کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ ہانیہ اپنے بابا کے ساتھ سیٹ نظام کے کھوٹے کے سرونٹ کوارٹر میں رہتی تھی، جہاں اس کے بابا کام کرتے تھے۔ ہانیہ اور نائلہ کی ایک اور بری عادت تھی، یونیورسٹی میں ہر دوسرے لڑکے کو پکڑ کر تنگ کرتی، اس کے سامنے اس پر ایسے الزام لگاتی کہ لڑکے بھی چکرا کر رہ جاتے، جیسے یہ کیا کہ تم نے میرے ساتھ میری زندگی برباد کر دی، تم نے نبھا نہیں سکتے تھے، کیا پیار کیوں کیا؟ وہ ایسی صلاحتیں کہتی کہ لڑکا بیچارہ خود پریشان ہو جاتا، اس کو سمجھ نہ آتا کہ اب کیا کہے، اور وہ پوری کلاس کے سامنے اس کا مذاق اڑا کر پھر ہنسنے لگ جاتی۔ تقریباً پوری یونیورسٹی ہی ان سے تنگ تھی۔ بلو شرٹ اور بلیک جینز پہنے، آنکھوں پر گوگلز لگائے، دائیں کندھے پر ہلکا سا بیگ اٹھائے، زوار کلاس روم کے اندر داخل ہوا۔ ہیلو گائز۔ اپنی گوگلز کو آنکھوں سے نیچے کر کے اس نے ایک نظر سب پر ڈالی اور پھر چڑھا لی۔ سب لڑکیوں کی نظر ایک ساتھ اس پر پڑی، ایک نظر تو سب اس کو دیکھتی رہ گئی۔ وہ کسی بھی لڑکی کو اپنی طرف مائل کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا، لڑکے تو اس سے جلتے ہی تھے، سوائے اس کے دوست علی کے۔ فطرت سے تو وہ چلبلا تھا، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا اندر سے کیسا ہے۔ زوار چلتا ہوا علی کے پاس آیا۔ ہائے برو۔ زوار نے علی سے ہائی فائی کرتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا، آج لیٹ ہو گیا تو؟ بس یار آج آنکھ دیر سے کھلی۔ پوری رات جاگے گا تو دیر سے ہی کھلے گی نا آنکھ، تیری طرح فضول میں نہیں جاگتا۔ زوار نے اس کے سامنے انگلی گھماتے ہوئے کہا۔ ہاں تو کشمیر آزاد کرانے کے منصوبہ بناتا رہتا ہے نا، یہی سمجھ لے۔ زوار نے اپنا بیگ رکھتے ہوئے کہا۔ کنزا دور کھڑی اپنے دوستوں سے باتیں کر رہی تھی، اچانک اس کی نظر زوار پر پڑی، دوستوں سے ایکسکیوز کرتی ہوئے اس کی طرف آئی۔ ہیلو زوار، کیسے ہو؟ اس نے ایک ادا سے زوار کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ لے آ گئی تیری بہن۔ علی نے زوار کے کان میں سرگوشی کی۔ زوار نے گھوری سے نوازا اور کنزا کی طرف متوجہ ہوا۔ میں ٹھیک ہوں، تم بتاؤ، کافی دنوں بعد دکھی ہو۔ ہاں وہ پاپا کے کچھ بزنس ٹورز تھے تو میں بھی ان کے ساتھ گئی تھی۔ کنزا نے عجیب سی مسکراہٹ سے جائے کہا۔ اچھا، زوار نے کہا، تم نے مجھے مس کیا؟ کلاس کا ٹائم ہو گیا میڈم۔ اس سے پہلے کہ زوار کچھ بولتا علی بیچ میں کود پڑا۔ کنزا نے دروازے سے اندر آتے سر اویس کو دیکھا اور کھا جانے والی نظروں سے علی کو دیکھتے وہاں سے چل کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ ہانیہ اور نائلہ بھاگتی ہوئی کلاس روم کی طرف آ رہی تھی۔ کلاس شروع ہو چکی تھی اور وہ ابھی تک کینٹین میں بیٹھی کھا رہی تھی۔ اچانک کلاس کا خیال آتے وہ دونوں بھاگ پڑی۔ میں کم ان سر؟ ہانیہ نے سانس کو نارمل رکھتے ہوئے پوچھا۔ سر اویس نے ان دونوں کی طرف دیکھا۔ نائلہ کا سانس پھولا ہوا تھا، ہانیہ کے ہونٹ کے بائیں طرف کیچپ لگا ہوا تھا۔ آپ دونوں ہمیشہ کی طرح لیٹ ہیں۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر سر کی طرف دیکھتے ہوئے بتیسی نکالی۔ کہاں تھے آپ دونوں؟ سر وہ ہانیہ صبح ناشتہ نہیں کر کے آئی تھی تو یہ کینٹین ناشتہ کرنے گئی تھی، نائلہ نے وجہ بتائی، اور آپ ان کے رکھوالی کرنے گئی تھی، کہیں ان کا ناشتہ چھین کر نہ لے جائے کوئی۔
سر اویس کی اس بات پر پوری کلاس ہنسنے لگی۔ شٹ اپ! سر نے سب کو ڈانٹ کر چپ کرایا۔ آئندہ سے آپ کلاس میں میرے آنے سے پہلے موجود ہوں، سر اویس نے وارننگ دیتے ہوئے کہا۔ جی سر۔ سر نے ان دونوں کو اندر آنے کی اجازت دی۔ وہ دونوں علی اور زوار کے پیچھے والی ڈیسک پر بیٹھ گئیں۔ سر نے پڑھانا شروع کر دیا۔ زوار پیچھے مڑا۔ سنیں جی؟ ہانیہ نے زوار کی طرف دیکھا۔ زوار نے ہاتھ بڑھا کر اس کے منہ پر لگا کیچپ صاف کیا۔ ہانیہ جو اچانک پیچھے ہوئی تھی، اس کا تو منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ کیچپ صاف کر کے زوار اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور آگے مڑ کر بیٹھ گیا۔ بندہ صحیح ہے ویسے اس کام کے لیے، نائلہ نے کہا۔ ہانیہ نے بھی شرارت بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، پہلی نظر میں رومانس، علی نے زوار کے کان میں چھیڑنے والے انداز میں کہا۔ زوار اپنے ہڈی دبا کر سر کی طرف دیکھنے لگا۔ دور بیٹھی کنزا نے ایک عجیب سی نگاہ ہانیہ پر ڈالی۔ یونیورسٹی سے آنے کے بعد زوار کمرے میں بیٹھا موبائل چلا رہا تھا۔ اچانک اس کے موبائل پر کسی کی کال آنے لگی۔ اس نے کال پک کر کے موبائل کان سے لگایا۔ ایک مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آئی۔ السلام علیکم دادا جان۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیسا ہے میرا شیر؟ فون کے دوسری طرف سے آواز بھری۔ میں بالکل ٹھیک، آپ سنائیں ماما کیسی ہیں؟ سب بالکل ٹھیک ہیں بیٹا، تو بتا تمہارا کام کہاں تک پہنچا؟ کام تو آج سے شروع ہو گیا دادا جان، بہت جلد اپنے انجام کو پہنچ جائے گا۔ زوار نے ایک معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ تجھ سے یہی امید ہے مجھے، میں جانتا ہوں تو یہ کام ضرور کر لے گا۔ یقین رکھیں دادا جان، بہت جلد آپ کو خوشخبری دوں گا۔ جیتا رہے میرا پتر۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہونے لگی۔ اچھا دادا جان، میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے میرا بچہ۔ زوار نے کال بند کی اور دروازہ کھولا۔ سامنے علی کھڑا دروازہ کھلنے کا انتظار کر رہا تھا۔ کہاں بزی ہے؟ کب سے جو دروازہ کھٹکا رہا تھا؟ کہیں نہیں۔ تو بتا پھر کیوں دماغ کھانے آ گیا؟ دماغ نہیں، آئس کریم کھانے آیا۔ میں یہاں بیٹھ کر آئس کریم نہیں بنا رہا۔ چلنا یار، آدھے گھنٹے میں واپس آ جائیں گے۔ لیکن کیا نکل؟ علی سے کھینچتا ہوا لے گیا۔ زوار بس احتجاج کرتا رہ گیا۔ ہانیہ کوارٹر میں بیٹھی بور ہو رہی تھی۔ موبائل پر گیم کھیل کھیل کر بھی تھک گئی تھی۔ اس کے بابا بھی ابھی سیٹھ صاحب کی حویلی کی طرف ہوئے تھے۔ ہانیہ کے بابا نوردین خود تو وہ ایک غریب آدمی تھے، ساری زندگی غریبی میں گزاری، لیکن ہانیہ کو وہ شہر کی سب سے اچھی یونیورسٹی میں پڑھا رہے تھے۔ وہ چاہتے تھے ہانیہ پڑھ لکھ کر اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے اور جو محرومیاں انہوں نے دیکھی ہیں وہ ان کی بیٹی کو نہ دیکھنی پڑیں۔ جب ہانیہ بہت زیادہ بور ہو گئی تو اس نے نائلہ کو فون ملایا۔ ہیلو۔ ہاں ہیلو ہانیہ، کیا کر رہی ہو؟ دوسری طرف سے نائلہ کی آواز آئی۔ بور ہو رہی ہوں، تم کیا کر رہی ہو؟ میں تو آئس کریم کھانے جا رہی ہوں۔ کس کے ساتھ؟ ارسلان بھائی، نائلہ کا بھائی کے ساتھ۔ مجھے بھی لے جاؤ یار، میں اکیلی بور ہو رہی ہوں۔ یار تو تھوڑی دیر پہلے بتا دیتی، ارسلان بھائی کو کسی کام سے جانا تھا، میں نے ضد کر کے روک لیا۔ اچانک میں ارسلان بھائی کو منع کرتی ہوں، ڈرائیور کے ساتھ تجھے لے لیتی ہیں پہلے، پھر ہم دونوں آئس کریم کھانے چلیں گے۔ تم تیار ہے نا؟ ہاں ہاں جلدی سے آجا، میں تیار ہوں، ہانیہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ دوسری طرف سے کال بند کی گئی۔ تھوڑی دیر بعد نائلہ ڈرائیور کے ساتھ اس کو لینے کے لیے آئی۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ کر آئس کریم کھانے چل دیے۔ زوار اور علی آئس کریم پارلر میں پہنچ چکے تھے۔ ابھی سے دونوں وہیں کھڑے تھے کہ زوار کو ہانیہ اور نائلہ آتی دکھائی دی۔ ہانیہ نے پنک کلر کا فراک پہنا ہوا، عموماً فراک ہی پہنتی تھی۔ زوار نے اس کو آتے دیکھا تو اس کو دیکھتا رہ گیا۔ علی نے زوار کو کہیں کھویا پایا تو اس کے نظروں کے تعاقب میں دیکھنے لگا۔ ایک ہلکی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی۔ چھید کرے گا کیا لڑکی میں؟ اتنے غور سے نہ دیکھو۔ علی کی آواز پر زوار نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا؟ کون سی لڑکی؟ وہ صاف مکر گیا۔ دیکھ رہا ہے سب مجھے، تو فری نہ ہو زیادہ۔ زوار نے تنگ آ کر کہا۔ ہیں؟ کیا کہا؟ میں فری نہیں ہوں تمہارے ساتھ؟ علی کو تو جیسے صدمہ لگا۔ بیٹا میں تیرے ساتھ فری ہو رہا ہوں، یہی بڑی بات ہے، کسی لڑکی نے تو تیرے ساتھ فری نہیں۔ علی نے اپنے مخصوص چلبلے انداز میں کہا۔ اچھا تو آئس کریم لے کر آ، میں آتا ہوں۔ زوار نے ہانیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جا بھائی جا، میرے کہنے سے کون سا رک جائے گا؟ علی نے بالکل پھپھو ٹائپ لہجے میں کہا۔ زوار نے اسے گھوری سے نوازا اور ہانیہ کی طرف چل پڑا۔ ہانیہ تم یہیں بیٹھو، میں آئس کریم لے کر آتی ہوں۔ نائلہ ہانیہ سے کہتی آئس کریم لینے چلی گئی۔ ہانیہ سر نیچے کیے موبائل میں لگ گئی۔ ہیلو میم۔ زوار کی آواز پر ہانیہ نے سر اٹھا کر اس کو دیکھا۔ زوار کو وہ پہلے یونیورسٹی میں بھی دکھ چکی تھی۔ ہیلو، آپ یہاں؟ جی میں علی کے ساتھ آیا تھا آئس کریم کھانے، اور آپ یہاں کیسے؟ میں نا آئس کریم پارلر میں لنچ کرنے آئی تھی، ہانیہ نے کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ زوار ایک پل کے لیے تو اس کی مسکراہٹ میں کھو سا گیا، پھر خود کو سنبھالتے ہوئے بولا۔ اوہ تو آپ لنچ کرنے اکیلے تشریف لائی ہیں؟ نہیں، نائلہ کے ساتھ آئی ہوں۔ اچھا دکھ نہیں رہی وہ؟ زوار نے جانتے ہوئے بھی انجان بننے کی کوشش کی۔ وہ آئس کریم لینے گئی ہے۔ اچھا ایک بات کہوں؟ زوار نے ہانیہ پر نظر جماتے ہوئے کہا۔ جی؟ ہانیہ بھی اس کو دیکھنے لگی۔
تم ہنستے ہوئے بہت خوبصورت لگتی ہو۔ زوار نے مسکرا کر کہا، وہ آپ سے تم پر آ گیا تھا۔ ہانیہ تھوڑا حیران ہو کر اس کا منہ تکنے لگی۔ اچانک اس کے دماغ میں شرارت آئی اور اس نے ایک دل فریب مسکراہٹ چہرے پر سجائی۔ آپ بھی مسکراتے ہوئے بہت اچھے لگتے ہیں۔ ہانیہ نے گردن ایک طرف گرا کر ایسے کہا جیسے وہ اس کی مسکراہٹ میں کھو گئی ہو۔ مجھے پتہ ہے، پھر بھی آپ کا بتانے کا شکریہ، زوار نے ہنسی دبا کر کہا۔ ہانیہ نے دانت اندر کیے اور برا سا منہ بنایا۔ پھر سے چکرے پر شوخی آئی چہرے پر۔ کوئی نہیں، میں ایسے ہی لوگوں کی تعریف کرتی رہتی ہوں، سیریس مت ہونا، ہا ہا ہا۔ اچھا جی، زوار نے کہکا لگا کر کہا۔ ہاں جی۔ ہانیہ اس طرف دیکھنے لگی جہاں سے نائلہ اب بھی گئی تھی۔ کہاں رہ گئی یہ؟ زوار اسی کو دیکھے جا رہا تھا۔ نائلہ آئس کریم لے آ رہی تھی کہ علی نے نائلہ کو دیکھا تو اس طرف آ گیا۔ نائلہ تم یہاں؟ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز، اس نے بتیسی نکالتے ہوئے کہا۔ علی نے ایسے ظاہر کیا جیسے وہ اس کو بہت پہلے سے جانتا ہو۔ نائلہ نے مڑ کر الجھتی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ کون؟ نائلہ کے اس طرح پوچھنے پر پہلے تو علی نے آس پاس دیکھا کہ کہیں کسی نے اس کی بےزتی دیکھی تو نہیں لی، پھر نائلہ کی طرف دیکھ کر بولا، علی کہتے ہیں اسے، آج کلاس میں آپ سے آگے والے بینچ پر بیٹھا تھا، یاد آیا؟ علی کا انداز ایسا تھا جیسے اسے بہت پرانی بات یاد دلا رہا ہو۔ نائلہ نے روکھا سا کہا اور اس کو علی کا یوں فرینک ہونا عجیب لگ رہا تھا۔ نائلہ آئس کریم لے کر چل پڑی۔ علی نے بھی آئس کریم لی اور اس کے ساتھ چل پڑا۔ ویسے میں نے صحیح سنا تھا، خوبصورت لڑکیوں کے نخرے بہت ہوتے ہیں، علی نے نائلہ کے ساتھ چلتے ہوئے کہا۔ ہوتے ہوں گے، مجھے کیا پتا، میں تو خوبصورت نہیں ہوں۔ ہاں، تم خوبصورت سے بھی آگے کی چیز ہو، علی نے اسٹائل سے کہا۔ نائلہ نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کو دیکھا۔ اس تعریف کی کوئی وجہ ہوتی ہے؟ میں تو ایسی سب کی تعریف کر کے نیکیاں کماتا رہتا ہوں۔ علی نے آئس کریم والے ہاتھ سے ہی اشارے سے کالر اوپر نیچے کیے۔ اوہ، بڑے نیک ہیں آپ تو۔ جی، ویسے آپ دونوں دوستوں کی کارستانیوں سے بخوبی واقف ہیں ہم۔ نائلہ نے حیرت سے علی کو دیکھا۔ اتنے میں نائلہ ٹیبل تک پہنچ گئی۔ زوار بھی وہیں پر بیٹھا تھا۔ علی نے زوار کو آئس کریم دی۔ علی نے نائلہ کی طرف آنکھیں دکھا کر چھیڑنے والے انداز میں علی کو دیکھا۔ علی نے اسے دیکھ کر بھویں چکائی۔ نائلہ نے ہانیہ کو آئس کریم دی۔ آئس کریم لیتے ہوئے ہانیہ نے سوالیہ نظروں سے علی کی طرف دیکھا، پھر نائلہ کو دیکھ کر پوچھا، یہ کون ہے؟ علی کہتے ہیں اس نمونے کو۔ نائلہ نے دونوں ہاتھوں سے علی کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا۔ علی نے حیرت سے نائلہ کی طرف دیکھا۔ زوار اور ہانیہ نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ زوار اور علی بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ آئس کریم کھا کر چاروں گھر کے لیے نکل پڑے۔ اس سے کیا باتیں ہو رہی تھیں؟ راستے میں نائلہ نے ہانیہ سے شرارت سے پوچھا، کس سے؟ ہانیہ نے بالکل انجان بننے کی ایکٹنگ کی۔ وہی جس نے آج انتہایت ہی رومانٹک انداز میں تمہارے خوبصورت ہونٹوں کے پاس سے کیچپ صاف کیا تھا۔ نائلہ نے پورا نقش بیان کرتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں یار، سوچا اس کو بھی تھوڑے شوق لگائے جائیں، چھوڑ دیا۔ پہلے سے ہمارے کارناموں سے واقف ہے کیا؟ ہانیہ نے تقریباً اچھلتے ہوئے کہا۔ ہاں یار، پہلے نہیں بتا سکتی تھی، میں نے خواہ میں اس خڑوس کی باتیں سنی، الٹا پیار سے بات کی اس سے۔ اوہ ہو، تو محبت کا جال پہلے پھینکا جا چکا ہے۔ نائلہ میرا دماغ نہ گھماؤ، یہ بتاؤ آپ کیا کروں میں؟ یار کون سی بڑی بات ہوگی ہے، تو اگنور کر اسے، وہ خود ہی سمجھ جائے گا، نائلہ نے مشورہ دیتے ہوئے کہا۔ ہانیہ کا گھر آ چکا تھا۔ ہانیہ نے نائلہ کو گڈ بائے بولا اور گھر کے اندر چلی گئی۔ زوار کو چھوڑ کر علی اپنے گھر آیا۔ علی کی ماں ذکیہ کچن میں کھڑی کام کر رہی تھی۔ علی کے بابا ضیاء برآمدے میں بیٹھے شاید کوئی پرانا اخبار پڑھ رہی تھی۔ کیا ہو رہا ہے لیڈیز اینڈ جینٹس؟ علی نے گھر کے اندر آتے ہی اپنے مخصوص چلبلے انداز میں کہا۔ آ گیا میرا بیٹا، علی کے بابا نے اخبار سائڈ پر رکھ کر پیار سے اس کو کہا۔ علی ان کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا۔ آ گئی گھر کی یاد تمہیں؟ علی کی ماں نے کچن سے باہر آتے ہوئے کہا۔ امی، گھر کی یاد جائے گی تب آئے گی نا۔ بیگم ابھی تو آیا ہے میرا بیٹا، تم تو پیچھے پڑ گئی اس کے۔ ہاں دیکھے نا بابا، آپ کی بیوی مجھے ہر وقت گھر سے باہر آنے کے طعنے دیتی رہتی ہیں، علی نے مصنوعی روتے ہوئے کہا۔ باپ بیٹے کو بگاڑتا ہے یہ تو سنا تھا، یہاں تو بیٹا بھی باپ کو بگاڑنے میں لگا ہے، ذکیہ نے خفگی سے کہا۔ بیگم ہمیں بگاڑنے میں بڑا ہاتھ تو آپ کا ہے، ضیاء صاحب نے شرارت سے کہا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ مطلب یہ کہ آپ بہت کیوٹ اور کیئرنگ ہے، علی نے اٹھ کر اپنی ماں کے کندھوں پر دونوں ہاتھ رکھ کر پیار سے کہا۔ ذکیہ نے پیار سے اپنے بیٹے کے چہرے پر ہاتھ رکھا۔ کیئرنگ میں صرف اپنے بیٹے کے لیے ہوں، ہاں میں تو آپ کا ستیلا ہوں نا بیگم۔ ضیاء صاحب کی اس بات پر علی اور ضیاء صاحب دونوں کھلکھلا کر ہنس دیے۔ ذکیہ نے پیار سے اپنی چھوٹی سی فیملی کو دیکھا۔ ہانیہ جب گھر آئی تو اس کے بابا ابھی تک نہیں آئے تھے۔ ہانیہ نے تھوڑی دیر ریسٹ کیا، پھر کتابیں کھول کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کے بابا آئے، انہوں نے پیار سے اپنی بیٹی کو دیکھا اور دوسری پلنگ پر جا کر بیٹھ گئے۔ ہانیہ نے دیکھ کر اٹھ کر ان کے ساتھ آ بیٹھی۔ آپ آ گئے بابا، بہت دیر لگا دی آج آپ نے۔
बस बेटा, सेठ साहब को आज थोड़ा ज़्यादा काम था, नूरदीन ने थके हुए लहजे में कहा। हानिया उठकर घुटनों के बल उनके सामने बैठ गई। बाबा, मैंने कितनी दफ़ा कहा है आप छोड़ दें काम, मैं कहीं जॉब ढूंढती हूँ, और नहीं तो छोटी मोटी टीचर की जॉब तो मिल ही जाएगी। नहीं मेरा बच्चा, नूरदीन ने प्यार से हानिया के सर पर हाथ फेरा। तुम्हें नौकरी करने की ज़रूरत नहीं, मैं सब जल्द से जल्द तुम्हारी शादी करके तुम्हारे फ़र्ज से सबक दोष होना चाहता हूँ। बाबा, आप चाहते हैं ना मैं पढ़ लिख कर अपने पाँव पर खड़ी हो जाऊँ। आपको पता है मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। मैं अपनी बेटी की ख्वाहिश को ऐसे अधूरा थोड़ी छोड़ूंगा। मैं तुम्हारी शादी भी ऐसे इंसान से करूँगा जो तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करेगा। मैं नहीं चाहता बेटा कि मेरे बाद तुम दर बदर की ठोकरें खाओ। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। हानिया ने उठकर इंदिक के कंधे पर सर रखते हुए कहा। नूरदीन इसे देखकर मुस्कुरा दिया। ये तो हर माँ बाप चाहता है कि इसकी बेटी की किस्मत अच्छी हो, लेकिन हानिया की किस्मत में क्या लिखा है इसका अंदाज़ा तो नूरदीन के फरिश्ते भी नहीं लगा सकते थे। खाने की मेज़ पर नाइला अरसलान, नाइला का भाई, नाजिश अरसलान की बीवी और नसरीन, नाइला की माँ, बैठे खाना खा रहे थे। नाइला के बाप का 20 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था। इनके जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी अरसलान के हवाले थी और नाजिश अरसलान को अपने इशारों पर चलाती थी। सब खाना खाने में मसरूफ़ थे। नाजिश ने अरसलान की तरफ देखकर बात करते का इशारा किया। नाइला, बेटा आज कहाँ गई थी तुम? नाइला अरसलान से छोटी थी तो वो इसको बेटा ही कहता था। भाई आपको बता कर तो गई थी हानिया के साथ आइसक्रीम खाने। हानिया ने सर उठाकर कहा, इतनी देर तो नहीं लगती आइसक्रीम खाने में। नाजिश ने तंजिया लहजे में कहा, क्या कहना चाहती हैं भाभी? मैं कुछ नहीं कहना चाहती, देख रहा है सब। भाभी, इससे पहले कि नायला कुछ कहती अरसलान बोल पड़ा, हम बस इतना चाह रहे हैं कि बेटा कि आप ऐसे घर से बाहर ना जाया करो। भाई आप शक कर रहे हैं मुझ पर? नायला ने सदमे से कहा, बस करो तुम लोग। अब इसकी माँ जिंदा है और मैं जानती हूँ अपनी बेटी को। मेरी बेटी को कोई गलत काम नहीं कर सकती। लो जी, हम आयती भी आ गए मैदान में, हमें तो हक ही नहीं है कुछ कहने का। नाजिश ने जल कर कहा और कहते साथ ही गुस्से से उठकर कमरे में चली गई। अरसलान भी उठकर इसके पीछे चला गया। नाइला ने अपनी माँ को देखे और रोते हुए कमरे में चली गई। नसरीन की आंखों में भी आंसू आ गए। कैसे इनका हंसता बसता घर इनके शोहर के जाने के बाद बिखर रहा था। जवार यूनिवर्सिटी के लिए तैयार खड़ा था। शीशे के सामने खड़ा खुद को आखिरी नज़र देख रहा था कि इसका मोबाइल बजने लगा। स्क्रीन को देखकर वो मुस्कुराया और कॉल पिक करके फ़ोन कान से लगाया। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। कैसा है मेरा बेटा? मैं ठीक, आप बताएं कैसी तबीयत है आपकी? अपने बेटे के बगैर कैसा हो सकता है? तुम तो जाकर मुझे भूल ही गए हो। ऐसी कोई बात नहीं है मामा, मैं भला भूल सकता हूँ आपको? तो एक दफ़ा मिलने आ जा अपनी माँ को, कब से तुम्हें देखा भी नहीं है। मामा अभी तो पढ़ाई का बर्डन है, मैं कुछ दिनों में आने की कोशिश करूँगा। पता है मुझे क्या पढ़ाई करनी है तूने। जवार हल्का सा हंस पड़ा। अच्छा मामा, मैं यूनिवर्सिटी के लिए निकल रहा हूँ, बाद में करता हूँ, अल्लाह हाफिज़। जवार ने घर से बाहर निकलकर गाड़ी में बैठते हुए कहा, अल्लाह हाफिज़ बेटा। जवार ने कॉल कट की और यूनिवर्सिटी की तरफ चला गया। हानिया और नाइला हस्बे मामूल सुबह सुबह कैंटीन में बैठी थी। यार हानिया, तू नाश्ता करके क्यों नहीं आती? तेरे इस नाश्ते की वजह से कल भी डांट पड़ी थी। यार बाबा सुबह सुबह निकल जाते हैं और जी कि अकेला सेठ की हवेली जाना अच्छा नहीं लगता मुझे, और वैसे भी नाश्ता कराने के लिए तो है ना मेरे पास। हानिया ने नाइला को आंख मारते हुए कहा। नाइला ने बेजारी से हानिया को देखा। अच्छा जल्दी ठूंस अब कि तो फिर डांट पड़ेगी। हाँ हाँ बस खा लिया, चलो। हानिया ने आखिरी बाइट मुंह में रखकर उठते हुए कहा, चलो। नाइला भी उठ खड़ी हुई। दोनों का रुख अब क्लासरूम की तरफ था। सवार क्लास के अंदर आया, अपनी सीट पर बैग रखा। इसकी नज़रें अब किसी को ढूंढ रही थी। इतने में किंजा इसके पास आई। किंजा की आवाज़ पर इसने इसकी तरफ देखा। तुम घर कब जा रहे हो? कुछ दिनों तक। क्यों? वो मुझे भी जाना था, मुझे भी फिर साथ लेते जाना। किंजा सवार के दादा के दोस्त की पोती थी। दोनों का घर भी एक शहर में ही था। अच्छा ठीक है, जब जाना होगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। ये कहकर जवार इसको इग्नोर करता क्लास से बाहर चला गया। किंजा ने कतरे गुस्से से इसकी पीठ को घूरा। हानिया और नाइला भी क्लास की तरफ ही जा रही थीं कि पीछे से अली की आवाज़ आई, कैसी हो लेडीज़? दोनों ने रुके बगैर अली की तरफ देखा। अली भी इनके साथ चल पड़ा। ठीक, आप सुनाएं? हानिया ने कहा, मैं भी ठीक, और आप कैसी हैं? अली ने नाइला से पूछा। नाइला वहीं रुककर इसके चेहरे के जावियों के अजीब से नज़रों से देखने लगी। अहम अहम, आप लोग बात करें, मैं चलती हूँ। हानिया नाइला को शरारत से देखते हुए वहाँ से चल पड़ी। आप तो बता दें क्या अपना हाल? ठीक हो, मुझे क्या होना है? नाइला ने लापरवाही से कहा, हमारा हाल नहीं पूछेंगी? ठीक ही लग रहा है। हाय, आपको देखकर किस कम वक्त का हाल ठीक रहेगा? अली ने दिल पर हाथ रखकर बड़े ही रोमांटिक अंदाज में कहा। नाइला ने अजीब नज़रों से अली की तरफ देखा। ऐसी बातें क्यों करते हो? लो, तुम्हें अभी तक समझ नहीं आई? नहीं, तुम बता दो। छोड़ो, एक दिन तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। अली ने सीरियस लहजे में कहा। ओके, नाइला ने कहा। वो दोनों क्लास की तरफ चल दिए।
دوسری طرف زوار جب کلاس سے باہر آیا تو اس کو ہانیہ سامنے سے آتی دکھائی دی۔ وہ اس کی طرف چل گیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ زوار نے ہانیہ کے سامنے آ کر پوچھا۔ ہانیہ رک گئی، پھر اس کو کل والی بات یاد آ گئی۔ اس نے زوار کو اگنور کرنا تھا۔ کلاس میں یہ کہہ کر ہانیہ سائڈ سے ہوتی کلاس روم میں چلی گئی۔ زوار نے حیرانی سے اس کو جاتے دیکھا، وہ بھی اس کے پیچھے چل پڑا۔ کلاس میں جا کر ہانیہ اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ زوار بھی اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ مجھے اگنور کیوں کر رہی ہو؟ میں کیوں اگنور کروں گی آپ کو؟ آپ کیا لگتے ہیں میرے؟ یہ کہہ کر ہانیہ اپنے کتابوں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ زوار نے حیرانی سے ہانیہ کے بدلے ہوئے تیور دیکھے۔ اس کو عجیب سی کوفت ہوئی۔ اچانک اس نے اپنا ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ ہانیہ نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہم دوست بن سکتے ہیں؟ ہانیہ خاموش رہی۔ پلیز نہ مت کرنا، زوار نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ ہانیہ نے ایک نظر اپنے ہاتھ پر رکھے زوار کے ہاتھ کو دیکھا، پر اس کی طرف دیکھا۔ اوکے، تھینک یو سو مچ ہانیہ۔ ہانیہ نے پھیکا سا مسکرا کر اس کو دیکھا۔ میں نائلہ کو دیکھتی ہوں، ہانیہ نے قدرے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، پھر اپنا ہاتھ چھڑوا کر وہاں سے چلی گئی۔ زوار کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ آئی۔ اپنے مقصد کا پہلا پڑاؤ اس نے پار کر لیا تھا۔ کچھ دیر بعد کلاس شروع ہو چکی تھی۔ ہانیہ اور نائلہ بھی آج ٹائم پر کلاس میں آ گئی تھیں۔ زوار اور علی اور ہانیہ اور نائلہ سے پچھلے والے بینچ پر بیٹھے تھے۔ سر اویس کا لیکچر جاری تھا۔ زوار مسلسل ہانیہ کو دیکھے جا رہا تھا۔ ہانیہ اس کی نظروں کی تپش خود پر محسوس کرتی، بار بار مڑ کر پیچھے دیکھتی، پھر جھٹ سے آگے منہ کر لیتی۔ علی بالکل سیریس بیٹھا۔ نائلہ کو اس کا یہ سیریس موڈ ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے ایک دو بار ہلکی آواز میں علی کو بلایا، لیکن علی نے انسنی کر دی۔ نائلہ نے دکھی نظروں سے علی کی طرف دیکھا۔ کیا مسئلہ ہے یار؟ کیا ہوا؟ میں تو نہیں دیکھ رہی تھی اس کو، ہانیہ نے گھبراہٹ سے کہا۔ کس کو نہیں دیکھ رہی؟ نائلہ نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ کسی کو بھی نہیں، ہانیہ نے سامنے دیکھتے ہوئے کہا۔ ادھر منہ کر بتاؤ مجھے۔ نائلہ نے اس کا منہ تھوڑی سے پکڑ کر اپنی طرف کیا۔ وہ زوار کو، ہیں تم سیریس ہو گئی کسی کے ساتھ؟ نہیں یار، تو اور غلط مطلب لے، ہانیہ نے اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا۔ ہاں تو پھر اور کیا مطلب ہے؟ فرینڈ شپ کی آفر کی تھی اس نے، میں نے ایکسیپٹ کر لی۔ ہائے یہ زمانہ آ گیا ہے، فرینڈ شپس ایکسیپٹ ہو رہی ہیں، کہیں اور دوست کو خبر تک نہیں۔ نائلہ نے ہانیہ کو بازو پر چونٹی کاٹتے ہوئے کہا۔ ہانیہ نے اپنا بازو مسئلہ بتانے والی تھی تجھے، ظالم عورت۔ کیپ سائلنس۔ سر کی آواز پر دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور سر کی طرف متوجہ ہو گئی۔ چھٹی کے وقت جاتے ہوئے ہانیہ نے نائلہ کو اپنے کمرے میں آنے کا کہا۔ نائلہ تم آج میرے گھر آ جانا، میں اکیلی بہت بور ہوتی رہتی ہوں۔ گھر والوں کو کیا کہوں؟ پڑھائی کا بہانہ کر دینا نا، جیسے ہمیشہ کرتی ہو، ہانیہ نے ہنس کر کہا۔ ہاں ٹھیک ہے۔ پھر وہ دونوں نائلہ کی کار تک پہنچ گئی۔ نائلہ نے ہانیہ کو اس کے گھر چھوڑا اور اپنے گھر کی طرف چل دی۔ کیا بات ہے، آج ہمارا بیٹا تو غالب بنا بیٹھا ہے، علی کے بابا نے اس کو مخاطب کیا۔ علی جو سامنے کتاب کھولے منہ میں پین دبائے خیالوں کی دنیا میں گم تھا، ضیاء صاحب کی آواز پر چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ کوئی بات نہیں ہے بابا، آپ بتائیں آج میرے غریب خانے میں کیسے؟ علی نے انگلی گھما کر اپنے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ برخوردار یہ ہماری سلطنت ہے، ہم جب چاہیں جہاں چاہیں چلے گئے، ضیاء صاحب نے بادشاہی لہجے میں کہا۔ جی بادشاہ سلامت، خوش آمدید ہے آپ کا، علی نے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر ماتھا ان پر ٹکا کر کہا۔ ضیاء صاحب ہنس دیے۔ اچھا چلو اب بتاؤ کیا بات ہے، ضیاء صاحب نے قدرے سیریس انداز میں کہا۔ کچھ نہیں بابا، اب تم اپنے بابا سے چھپاؤ گے؟ نہیں بابا، ابھی تو مجھے خود کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، لگتا ہے عشق ہو گیا ہمارے بیٹے کو۔ کون ہے وہ؟ ضیاء صاحب نے رازداری سے پوچھا۔ بابا آپ بھی نا۔ پھر وہ دونوں ہنسنے لگے۔ کھانا تیار ہو گیا، آ جائیں۔ ذکیہ بیگم کی آواز پر دونوں اٹھے اور کھانا کھانے چل دیے۔ اوکے مام۔ نائلہ نے ہاتھ میں کچھ بکس اور بیگ کندھے پر لٹکایا ہوا تھا۔ کدھر جا رہی ہو بیٹا؟ نسرین نے پوچھا۔ ہانیہ کے گھر جا رہی ہوں ماما، پڑھنے کے لیے، نائلہ نے باہر جاتے ہوئے کہا۔ کہیں نہیں جاؤ گی تم؟ ارسلان کی آواز پر نائلہ اور نسرین نے اس کی طرف دیکھا۔ کیوں بھائی؟ بس کہا نا نہیں جاؤ گی، پڑھائی گھر میں بھی ہو سکتی ہے، شریف گھروں کی لڑکیاں ایسے باہر نہیں گھومتی پھرتی۔ نازش بھی ارسلان کے پیچھے شیطانی مسکراہٹ لیے کھڑی تھی۔ میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا ارسلان، اس کی ماں اب بھی زندہ ہے، میں کر سکتی ہوں اس کے فیصلے، مجھ سے پوچھ کر ہی جا رہی ہے، تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ جاؤ بیٹا۔ نسرین نے ارسلان کو چپ کراتے نائلہ کو جانے کا کہا۔ نائلہ ایک نظر بھابھی کو دیکھ کر باہر چلی گئی۔ ارسلان غصے سے کمرے میں آ گیا۔ نازش بھی اس کے پیچھے چلی آئی۔ دیکھ لیا آپ نے کتنی سنی جاتی ہیں آپ کے اس گھر میں، اب پلیز تم مزید غصہ مت دلاؤ۔ لو جی، جوان جہان لڑکی گھر سے باہر گھوم رہی ہے، اس پر کسی کو غصہ نہیں آتا، میری باتوں پر سب کو کھلتی ہیں، پڑھائی کے بہانے پتہ نہیں کیا رنگ رلیاں مناتی پھرتی ہے، تم نہیں بخشو گی؟ ارسلان غصے سے کہتا کمرے سے باہر چلا گیا۔ یار پتہ ہے بھائی نے اتنا تماشا بنایا، مجھے آنے ہی نہیں دے رہے تھے، نائلہ نے ہانیہ سے کہا۔ کیوں؟ بھابھی نے جو کان بھر رکھے ہیں بھائی کے، ہم تو دکھتے ہی نہیں ہیں ان کو، خیر چھوڑو یار، اللہ پوچھے گا ان کو، ہانیہ نے نائلہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ تم یہ بتاؤ تم اتنی جلدی سیریس کیسے ہوگی؟ کس کے ساتھ؟ ہانیہ نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ زوار کے ساتھ میں کوئی سیریس ویریس نہیں ہوئی، بس دوستی کی ہے،
اچھا جی ہاں، ویسے بھی وہ کسی کے ساتھ سیریس ہونے والا نہیں لگتا۔ صحیح کہا، مجھے تو دونوں دوست ہی ایسے لگتے ہیں۔ ہانیہ نے معنی خیز انداز میں نائلہ کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب دونوں دوست؟ تم علی کی بات کر رہی ہو؟ نہیں یار، میں نے تو ایسے ہی بول دیا۔ ایسے ہی نہیں نا، بتا کیا بات ہوئی ہے؟ کوئی نہیں یار، اچانک سے سیریس آنے لگ گیا ہے۔ او تو تجھے اس کے سیریس ہونے کی فکر ہونے لگی ہے؟ نہیں یار، بس مان جا تجھے اس سے پیار ہو گیا ہے۔ ہانیہ یار ہے، نائلہ کو پیار ہو گیا، ہائے۔ ہانیہ پلنگ پر کھڑی ہو کر ناچنے لگی۔ ہانیہ ڈیش، نائلہ نے پاس پڑتا کیا، اس کو مار دیا، پھر خود ہی ہنسنے لگی۔ اگلے دن یونیورسٹی میں سر اویس کا لیکچر چل رہا تھا۔ تو آپ لوگوں کے لیے کل کی اسائنمنٹ ہے اناٹومی کے ٹاپک پر۔ یو آل گاٹ اٹ؟ سر اویس نے پوری کلاس کی طرف دیکھ کر کہا۔ یس سر، پوری کلاس نے کہا۔ سر اویس سب کو ایک نظر دیکھتے کلاس سے باہر چلے گئے۔ چلو نائلہ، کچھ کھانے چلتے ہیں۔ ہانیہ نے نائلہ کو اٹھاتے ہوئے کہا۔ یار تو جا، میں نہیں آ رہی۔ کیوں؟ پھر اس نے ایک نظر علی کو دیکھا۔ اوہ چلو تم بیٹھو، میں کچھ کھا کر آتی ہوں۔ ہانیہ یہ کہتے باہر کی طرف چل دی۔ نائلہ نے پیچھے مڑ کر علی کی طرف دیکھا۔ تم اتنے سیریس کیوں ہو رہے ہو؟ میں تو نہیں ہوتا سیریس، علی نے بے دھیانی سے کہا۔ تو پھر منہ کیوں پھلایا ہوا ہے؟ کیوں، میرا منہ پھلا ہوا لگ رہا ہے کیا؟ علی نے دونوں ہاتھ منہ پر رکھ کر کہا جیسے چیک کر رہا ہو۔ نائلہ ہنس پڑی اور پھر سے وہی علی بن گیا تھا۔ علی اور نائلہ کو باتوں میں مصروف دیکھ کر زوار آہستہ سے اٹھا، ہانیہ کے بیگ سے زولوجی کی بک نکالی اور اٹھا کر اپنے بیگ میں ڈال کر اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ ہانیہ کینٹین سے واپس کلاس میں آئی۔ ہاں نائلہ، تجھے سر کی سمجھ آئی؟ انہوں نے کس ٹاپک کی اسائنمنٹ کہی تھی؟ ہاں کیوں؟ مجھے تو نہیں سمجھ آیا، مجھے نشان لگا دے پلیز۔ ہانیہ بیگ سے بک نکالنے کے لیے جھکی۔ پریشانی سے اس نے نائلہ کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا؟ بک نہیں مل رہی کیا؟ یہیں دیکھو، پڑھی ہوگی۔ نہیں پڑھی، کیا ہوا؟ سوار نے انجان بن کر پوچھا۔ وہ ہانیہ کی بک نہیں مل رہی، نائلہ نے بتایا۔ اب میں اسائنمنٹ کیسے بناؤں گی؟ اف یو ڈونٹ مائنڈ، آپ اپنا نمبر دے دیں مجھے، میں آپ کو اسائنمنٹ سینڈ کر دوں گا۔ ہانیہ نے نائلہ کی طرف دیکھا۔ نائلہ نے ہنسی چھپائی۔ اوکے، ہانیہ نے جھجکتے ہوئے کہا اور اس کو اپنا نمبر بتانے لگی۔ دوسرے سر کا لیکچر سٹارٹ ہو چکا تھا، سب لیکچر سن رہے تھے۔ زوار نے سب کو مصروف پا کر خاموشی سے ہانیہ کی بک اس کے بیگ میں ڈال دی۔ ایک شیطانی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی۔ چھٹی کے وقت ہانیہ اور نائلہ دونوں باہر کھڑی نائلہ کے ڈرائیور کا انتظار کر رہی تھیں۔ زوار اور علی نے ان کو دیکھا تو ان کی طرف آ گئے۔ ہیلو لیڈیز، یہاں کھڑی پکا کیوں رہی ہیں؟ علی نے اپنے مخصوص انداز میں کہا۔ وہ ڈرائیور نہیں آ رہا، پتہ نہیں کہاں رہ گیا۔ نائلہ نے وجہ بتائی۔ نائلہ کا تو ڈرائیور آ جائے گا، آپ چاہیں تو میرے ساتھ آ جائیں، میں ڈراپ کر دوں گا آپ کو۔ زوار نے ہانیہ کو آفر کی۔ ہانیہ نے نائلہ کی طرف دیکھا۔ ہاں چلی جاؤ، فضول میں یہاں کھڑی ہو، اور تم ڈرائیور آئے گا تو میں بھی چلی جاؤں گی۔ نائلہ نے ہانیہ کو تسلی دی۔ ہانیہ خود بھی وہاں کھڑی کھڑی تنگ آ گئی تھی، سو زوار کے ساتھ جانے پر راضی ہو گئی۔ چلیے، اس نے زوار کو دیکھ کر چلتے ہوئے کہا۔ زوار بھی اس کے ساتھ چل پڑا۔ گاڑی تک پہنچ کر زوار ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ہانیہ پچھلی سیٹ پر بیٹھنے لگی تو زوار نے کار کے شیشے میں سے اس کو دیکھتے ہوئے کہا، میں تمہارا ڈرائیور تھوڑی ہوں، آگے آ کر بیٹھو۔ ہانیہ کو تھوڑی شرمندگی ہوئی، ایک تو وہ مجھے ساتھ لے کر جا رہا ہے، اوپر سے میں نخرے کر رہی ہوں۔ ہانیہ دل ہی دل میں خود کو کوستے فرنٹ سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی۔ گڈ، اب مجھے راستہ بتاتی جانا۔ اوکے، اس کے کہتے ساتھ ہی زوار نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ نائلہ اور علی وہیں کھڑے تھے۔ تم نے گھر نہیں جانا؟ نائلہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جانا ہے، جب تمہارا ڈرائیور آ جائے گا اس کے بعد چلا جاؤں گا۔ نائلہ نے پیار سے علی کی طرف دیکھا۔ وہ شخص اس کا کچھ نہ ہو کر بھی اس کی حفاظت کر رہا تھا۔ ویسے آج تم نے دیکھا، ہانیہ نے زوار کو نمبر دے کر کتنی نیکی کا کام کیا، تمہیں بھی ایسی نیکی کر کے ثواب کمانا چاہیے، علی نے شرارتی لہجے میں کہا۔ نائلہ کے چہرے کے تیور بدلے۔ میں ایسے ثواب نہیں کماتی، مجھے پتا تھا تم بہت گناہ گار ہو، اس لیے میں نے یہ نیکی خود ہی کرنے کا فیصلہ کیا، علی نے نائلہ کی طرف دیکھے بغیر شرارتی لہجے میں کہا اور ایک پرچی اس کی طرف دیکھا۔ نائلہ نے علی کو گھورتے ہوئے وہ پرچی لے لی۔ اتنے میں نائلہ کا ڈرائیور آ گیا۔ جاؤ، آ گیا تمہارا ڈرائیور، نائلہ کو کہتا علی اپنی کار کی طرف آیا۔ نائلہ بھی اس کو دیکھتی اپنے کار کی طرف چل دی۔ سوار نے گاڑی ہانیہ کے گھر کے سامنے روکی۔ ہانیہ تھینکس کہتی گاڑی سے نکل کر گھر کی طرف چل دی۔ سوار نے اس کے گھر کو دیکھا ایک نظر اور پھر گاڑی چلا دی۔ گھر پہنچ کر اس نے سب سے پہلے اپنے دادا کو کال کی۔ 2 رنگز کے بعد کال پک کی گئی۔ السلام علیکم دادا جان۔ وعلیکم السلام بیٹا، خوشخبری دینی تھی آپ کو، آج اس کا گھر بھی دیکھ لیا میں نے۔ ہاں ہاں، دوسری طرف سے کہکا بلند ہوا۔ شاباش میرے بچے، اب بس تم نے ان لوگوں کو ان کے انجام تک پہنچانا ہے جس کی وجہ سے تم ساری عمر یتیم رہے۔ سوار کو اس بات پر بہت غصہ آیا، ضب سے اس کی آنکھیں لال ہو گئیں۔ آپ فکر مت کریں دادا جان، اپنے کی سزا تو ان لوگوں کو بھگتنی پڑے گی۔ یہ کہہ کر زوار نے کال بند کر دی اور صوفے پر بیٹھ کر سوچنے لگا، آنکھیں ہنوز لال تھیں۔
شام کا وقت تھا، نائلہ اپنے روم میں بیٹھ کر کچھ سوچ رہی تھی، پھر اچانک سے وہ اٹھی اور وہ پرچی اٹھا لائی جو علی نے اس کو دی تھی۔ پہلے تو نمبر کو دیکھتی رہی، پھر ایک میسج ٹائپ کیا لیکن پھر مٹا دیا۔ نہیں نہیں نائلہ، وہ کیا سوچے گا، میں اس پر مری جا رہی ہوں، نہیں میں نہیں کرتی میسج اس کو، دل میں سوچتے نائلہ نے فون رکھ دیا۔ 1 منٹ پھر فون اٹھا لیا، کرنے میں کیا حرج ہے، ایک دفعہ ٹرائی تو کر لوں۔ نائلہ نے ایک میسج ٹائپ کیا اور بھیج دیا، ہائے کون؟ دوسری طرف سے فوراً جواب آیا، نائلہ۔ نائلہ نے اپنا نام لکھ کر سینڈ کر دیا۔ او نائلہ میڈم ہے جی، کیا حال ہے؟ علی نے اس سے ایسے پوچھا تھا جیسے کبھی ملا ہی نہ ہو۔ مجھے میسج کرنے کا خیال کیسے آیا؟ علی نے ایک اور سوال کر ڈالا۔ نائلہ کو سمجھ ہی نہیں آئی وہ کیا جواب دے۔ وہ میں نے تو ایسے ہی کر دیا، بور ہو رہی تھی نا تو سوچا بوریت دور کر لوں۔ دماغ میں جواب آتے ہی نائلہ نے فٹ سے کہا، اچھا تو میں بوریت بھگانے والی مشین ہوں؟ نہیں تو ایسا کب بولا؟ صحیح بتائیں، بوریت بھگانی تھی نا یا میری طرح تمہیں بھی وہ فیل ہوتا ہے؟ وہ کیا؟ نائلہ نے قدرے مسکراتے ہوئے میسج سینڈ کیا، اب اتنی بھی بچی نہیں ہو، سب سمجھتی ہو تم، میں کچھ نہیں سمجھتی۔ اچھا؟ مسکراہٹ ابھی بھی چہرے پر تھی۔ اچھا جی اچھا، مجھے تھوڑا کام ہے، میں تھوڑی دیر میں بات کرتا ہوں۔ علی کا یہ میسج پڑھ کر نائلہ کی ہنسی غائب ہوگی۔ اوکے، اس نے بس روکھا سا جواب دیا۔ علی کا پھر کوئی جواب نہ آیا، نائلہ اور زیادہ تپ گئی۔ دوسری طرف علی اپنے موبائل کی اسکرین کی طرف دیکھ کر مسکرایا، تھوڑا تو آپ بھی تڑپے میڈم، اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور فون ساتھ رکھ کر لیٹ گیا۔ ہانیہ اپنی پلنگ پر بیٹھی بابا کا انتظار کر رہی تھی۔ اتنے میں موبائل پر کسی کا میسج آیا، ہیلو ہانیہ۔ ہانیہ نے پہلے تو حیرت سے موبائل کو دیکھا، پھر میسج ٹائپ کیا، آپ کون؟ میں زوار بھول گئی کیا؟ ہانیہ کو یاد آیا، جی یاد ہے آپ مجھے، کوئی کام تھا آپ کو؟ ہانیہ کے اس سوال پر زوار نے حیرت سے موبائل کو دیکھا اور دل میں سوچا کتنی بھلکڑ لڑکی ہے، وہ اسائنمنٹ دینی تھی نا آپ کو؟ ہاں وہ تو میں نے بنا لی، کیسے؟ زوار نے بالکل انجام بنتے ہوئے پوچھا، وہ میری بک نا ڈیسک پر پڑی تھی، پتہ نہیں پہلے کیوں نہیں دیکھی مجھے۔ ہانیہ کے اس میسج پر زوار کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، اسے پتہ نہیں کیوں اس وقت ہانیہ بہت معصوم لگی تھی۔ یہ تو اچھی بات ہے۔ اس کے بعد زوار کو سمجھ نہ آیا کیا کہے، پھر وہ تم تو ہر بات کے آگے فل سٹاپ ہوتا ہے۔ کچھ سوچ کر زوار نے میسج کیا، میں بور ہو رہا ہوں، اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو کیا ہم تھوڑی دیر کال پر بات کر سکتے ہیں؟ ہانیہ پہلے تو الجھن میں پڑ گئی، پھر میسج ٹائپ کرنے لگی، کر لیں، میرے بھی بابا گھر پر نہیں ہیں۔ اس کے بابا کا سن کر زوار کے چہرے پر ناگواری آئی، لیکن اس کو ضبط کرتے ہوئے کال کی۔ دوسری طرف سے کال پک کی گئی، ہیلو جی کیا کری تھی تم؟ کچھ نہیں، بس ایسے ہی بیٹھی تھی۔ اچھا، زوار سوچنے لگا کہ اب آگے کیا کہے، اسے بھی ایسی لڑکیوں سے باتیں کرنے کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ ایک بات کہوں ہانیہ؟ کچھ سوچ کر اس نے کہا، جی میں ابھی بھی آپ کی ہنسی میں اٹکا ہوں۔ ہانیہ حیران ہوتے ہوئے پوچھا، کیا مطلب میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کو ہر وقت ہنستا ہوا دیکھوں۔ ہانیہ مسکرا دی، اچھا جی، ہاں جی، کوئی شک ہے آپ کو؟ نہیں، ایسا کب کہا میں نے، شک کرنا بھی نہیں میرے پیار پر۔ کیا؟ کچھ نہیں، زوار نے جلدی کہا، آپ بتائیں اسائنمنٹ میں کوئی ہیلپ تو نہیں چاہیے؟ زوار نے ایک دم سے شریف بنتے ہوئے کہا، نہیں۔ ہانیہ نے مختصر سا جواب دیا۔ نور الدین کوارٹر میں داخل ہوا، اوکے بابا آگے، اللہ حافظ۔ ہانیہ نے جواب سنے بغیر کال کٹ کر دی۔ زوار نے غصے سے موبائل اسکرین کو دیکھا۔ اگلے دن یونیورسٹی میں نائلہ تو علی سے چھپتی پھر تھی۔ ہانیہ اور نائلہ حسب معمول کینٹین میں بیٹھی تھی۔ علی کینٹین کے اندر داخل ہوا، نائلہ نے اسے دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ ہانیہ نے پہلے نائلہ کو دیکھا، پھر علی کی طرف دیکھا، کیا ہوا، تم دونوں کی لڑائی ہوئی ہے کیا؟ میری تو نہیں ہوئی، اس کی ہوئی ہے شاید، علی نے جواب دیتے ہانیہ کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ اوکے، ہانیہ نے آنکھیں گھمائی، تم لوگ بیٹھو میں اب بھی آتی ہوں۔ ہانیہ نے اٹھتے ہوئے کہا، یار کدھر جا رہی ہو؟ نائلہ نے ہاتھ پکڑ کر اس کو روکتے ہوئے کہا، آ رہی ہوں، بس تو بیٹھ یہیں پر۔ ہانیہ نے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے کہا اور باہر نکل گئی۔ نائلہ نے علی کی طرف دیکھا اور پھر منہ پھیر لیا، بھاگ کیوں رہی ہو مجھ سے؟ علی نے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا، میں کیوں بھاگنے لگی تم سے؟ تو پھر منہ پھیر کر کیوں بیٹھی ہو؟ ایسے ہی، میری طرف دیکھو۔ نائلہ نے علی کی طرف دیکھا، نائلہ؟ علی نے بات شروع کرتے ہوئے نائلہ کا ایک ہاتھ پکڑ لیا اور اپنا دوسرا ہاتھ بھی اس پر رکھ دیا۔ نائلہ کا تو منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، مجھے پتہ ہے تم میری کل کی باتوں سے کیا سوچ رہی ہو، میں بھی کل سے وہی سوچ رہا ہوں، کل سے صرف اس بات کا ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں تم مجھے چھوڑا نہ سمجھو۔ نائلہ غور سے علی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ علی نے ایک سانس لیا پھر بات شروع کی، نائلہ تم سے پہلے آج تک میں نے کسی لڑکی کو اپنا نمبر نہیں دیا، یقین کرو کبھی کسی لڑکی کو غلط نظر سے دیکھا تک نہیں، لیکن تمہیں دیکھ کر میرا دل بغاوت پر اتر آیا۔ نائلہ اب سانس روکے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، آئی لو یو نائلہ، ساتھ ہی ایک گھنٹا زمین پر ٹکا کر اس کے سامنے بیٹھ گیا اور جیب سے ایک ڈبی نکال کر اس کے سامنے کی۔ نائلہ کھڑی ہو کر اس کو دیکھنے لگی، پھر اس کے ہاتھ سے ڈبی لے لی۔ علی سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا۔ نائلہ نے ڈبی کھولی، اس میں خوبصورت سی انگوٹھی تھی۔ نائلہ نے پیار سے علی کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، بہت خوبصورت ہے یہ، تم سے کم، علی نے پیار سے کہا۔ جواب نہیں دیا تم نے، علی نے نائلہ سے کہا۔ نائلہ نے اس کو غور سے دیکھا، پھر بولی، آئی لو یو ٹو، ہائے۔ علی نے دل پر ہاتھ رکھ کر ایکٹنگ کی،
نائلہ مسکرا دی۔ اتنے میں کینٹین میں کوئی داخل ہوا، دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کینٹین سے باہر نکل گئے۔ ہانیہ جو علی اور نائلہ کو اکیلا چھوڑ کر آئی تھی وہاں سے آ کر کلاس روم میں بیٹھ گئی۔ زوار تو اسی تاڑ میں تھا، وہ اپنی سیٹ سے اٹھا نہ ہانیہ کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا۔ کیا کر رہی ہو؟ کچھ نہیں۔ ہانیہ نے اس کو دیکھ کر کہا۔ ایک بات پوچھوں ہانیہ؟ جی۔ اتنے بڑے گھر میں تم اور تمہارے بابا اکیلے رہتے ہو؟ ہانیہ نے عجیب نظروں سے اس کو دیکھا۔ دیکھو اب تو ہم دوست ہیں اور دوستوں سے تو ہر بات شیئر کی جاتی ہے نا، زوار نے منانے والے انداز میں کہا۔ زوار وہ ہمارا گھر نہیں ہے، میرے بابا اس گھر میں کام کرتے ہیں بس۔ ہانیہ نے اس کے آگے کچھ نہ کہا، اس کے چہرے پر اداسی چھا گیا۔ پلیز اداس نہ ہو، میں آپ کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اتنے میں علی اور نائلہ کلاس کے اندر داخل ہوئے، دونوں بہت خوش لگ رہے تھے۔ زوار اٹھ کر اپنی سیٹ پر چلا گیا، علی بھی اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ نائلہ ہانیہ کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی۔ اتنا شرما کیوں رہی ہو؟ کیا ہوا ہے؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ ہانیہ نے نائلہ کا چہرہ بلش کرتے ہوئے دیکھا تو پوچھا۔ نائلہ شرمانے لگی۔ اب شرماتی رہوگی؟ کچھ بتاؤ کو بھی، اس نے پرپوز کر دیا مجھے۔ نائلہ نے شرماتے ہوئے کہا۔ ہیں؟ پھر تم نے کیا کہا؟ میں نے ہاں کر دیا۔ نائلہ کا کہنا تھا کہ ہانیہ اچھلنے لگی۔ ہائے میری دوست کو فائنلی لو ہو گیا۔ ہانیہ آہستہ بولو۔ اس کے کہنے پر ہانیہ آرام سے بیٹھ گئی، لیکن نظریں ابھی بھی نائلہ پر تھیں۔ دوسری طرف زوار کا بھی یہی حال تھا۔ یا تجھ میں اتنی ہمت کیسے آ گئی؟ بس کیا کہوں، تجھے پتہ تو ہے تمہارا دوست کتنا بہادر ہے، علی نے فرضی کالر ہلاتے ہوئے کہا۔ ہاں وہ تو پتہ ہے، زوار نے اپنی ہنسی دباتے ہوئے کہا۔ اتنے میں سر کلاس میں اور سب ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ بلاج صاحب اپنے کمرے میں بیٹھے کچھ سوچ رہے تھے، اتنے میں ان کی فون کی گھنٹی بجی۔ موبائل وجاہت علی کنزہ کے دادا کا نمبر دیکھ کر جو مسکرائے اور کال پک کی۔ کیسے ہو وجاہت؟ ٹھیک، تم سناؤ؟ میں بھی ٹھیک۔ اس کے بعد کچھ رسمی باتیں ہوئیں۔ بلاج آج میں نے تم سے کچھ مانگنے کے لیے فون کیا ہے، حکم کرو وجاہت۔ دوسری طرف سے بات بتائی گئی۔ بلاج کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ تم فکر ہی نہ کرو، کنزہ اب ہماری بیٹی ہے۔ مجھے پتا تھا میرا دوست مجھے نا امید نہیں کرے گا۔ اس کے بعد ادھر ادھر کی باتیں اور پھر کال بند کر دی گئی۔ نائلہ جب سے یونیورسٹی سے آئی تھی علی کا سوچ سوچ کر اکیلے اکیلے مسکرائے جا رہی تھی۔ نائلہ نائلہ بھابی کی آواز پر اٹھ کر ان کے پاس کچن میں گئی۔ جی بھابی، یہ پیاز کاٹ دو ذرا، سالن بنانا، میری تو آنکھیں بہت جلتی ہیں بھائی اس سے۔ اوکے بھابی، کاٹ دیتی ہوں۔ نازی سے اس کے یوں پیار سے مان جانے پر حیران ہوئی۔ نائلہ نے پیاز اٹھایا، وہیں بیٹھ کر کاٹنے لگی۔ پیاز کاٹتے ہوئے مسکرائی جا رہی تھی۔ نازش نے اس کی کنکھیوں سے دیکھا، اس کو وہیں چھوڑتے اپنے کمرے میں آ گئی۔ ارسلان کمرے میں ہی بیٹھا کوئی کام کر رہا تھا۔ مجھے اس لڑکی کے لچن صحیح نہیں لگ رہے، نازش نے ارسلان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے کہا۔ کیا ہو گیا ہے؟ ارسلان نے لاپرواہی سے پوچھا اور ہنوز کام میں مصروف رہا۔ اکیلے اکیلے مسکرائی جا رہی ہے، میں پہلے بتا رہی ہوں ارسلان، یہ مجھے کوئی خطرے کی گھنٹی لگتی ہے۔ ارسلان نے نازش کی طرف ایک نظر دیکھا۔ تمہیں تو ہر بات خطرہ لگتا ہے، اب پلیز مجھے کام کرنے دو۔ ارسلان پھر سے کام میں مشغول ہو گیا۔ نازش اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ زوار ہاتھ میں موبائل لیا ابھی ہانیہ کو کال کرنے ہی والا تھا کہ اس کے دادا کی کال آنے لگی۔ جب سے وہ اپنے گھر سے آیا تھا ان کا صرف فون پر ہی رابطہ ہوتا تھا۔ جی دادا جان، کیسا ہے میرا بیٹا؟ میں ٹھیک بیٹا، ایک بات کرنی تھی تم سے۔ جی وجاہت کا فون آیا تھا آج، وہ تیری اور کنزہ بیٹی کے رشتے کی بات کر رہے تھے، لیکن میں نے بھی ہاں کر دی۔ مجھے پتا تھا میرا بیٹا مجھے کبھی نہ نہیں کرے گا۔ بلاش نے زوار کا لیکن سنے بغیر اپنی بات کہہ دی۔ جی دادا جان، وہ بس اتنا ہی کہہ سکا۔ شکریہ بیٹا، اس لیے میں چاہتا ہوں تو ادھر کا کام جلدی سے ختم کر کے گھر آ جا۔ جی دادا جان۔ دادا جان میں بعد میں بات کرتا ہوں، ابھی تھوڑا مصروف ہوں۔ ٹھیک ہے بیٹا، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ زوار نے کال بند کر دی۔ ایک نئی مصیبت اس کے گلے پڑ گئی۔ وہ کنزہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اپنے دادا کی لاش رکھنے کے لیے اس کو یہ کرنا تھا۔ پریشانی میں اس نے ہانیہ کو کال کرنے کا ارادہ ترک کیا اور فون رکھ کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ دوسری طرف ہانیہ بار بار اپنا موبائل چیک کر رہی تھی کہ شاید زوار کا کوئی میسج یا کال آئی ہو، لیکن ہر دفعہ وہ مایوس ہو جاتی۔ ہانیہ خود اپنا انتظار پر حیران ہوئی۔ میں کیوں اس کا انتظار کر رہی ہوں؟ کہیں مجھے اس سے نہیں انتظار کرنے سے کیا ہوتا ہے، کہیں وہ مجھ سے ناراض نہ ہو۔ یہ خیال آتے ہی ہانیہ نے فون اٹھایا، میسج ٹائپ کر کے پھر مٹا دیا، نہیں وہ مجھے چپو ہی نہ سمجھے۔ یہ سوچ کر ہانیہ نے فون سائڈ پر رکھا اور لیٹ گئی۔ پتہ نہیں کہ اس وقت نیند کی دیوی اس پر مہربان ہو گئی۔ اگلے دن یونیورسٹی میں ہانیہ کی نظریں زوار کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ نائلہ اس وقت علی کے ساتھ تھی۔ اچانک اس سے ایک طرف سے زوار نظر آیا۔ وہ بے صبری سے اس کی طرف گئی، پھر ایک دم رکی۔ اپنی بے صبری پر اسے خود حیرانی ہوئی، پھر آہستہ آہستہ چل کر زوار کے پاس آئی۔ زوار نے آتے دیکھا ہانیہ کو۔ ہانیہ نے آج وہی پنک کلر والا فراک پہنا ہوا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو زوار نظر ہٹانا بھول گیا، پھر خود پر قابو کیا۔ زوار ادھر ادھر دیکھ کر شاید کسی کو ڈھونڈ رہا تھا۔ ہائے، ہانیہ کی آواز پر زوار نے اس کی طرف دیکھا۔ ہائے، کس کو ڈھونڈ رہے ہو؟ علی کو، کہیں دیکھ نہیں رہا؟
जवार ने आसपास नजरें दुराते हुए कहा, वह नायला के साथ है। हानिया ने इसे अपनी तरफ मतवज्जा किया। ना जाने क्यों इसका दिल चाह रहा था कि जवार इसकी तरफ देखे। ओह अच्छा जी, वैसे रात को आप कहीं बिजी थे? हानिया ने रात को फ़ोन ना करने की वजह ढके चुपे अल्फाज में पूछी। जवार इसकी बात का मतलब समझ गया। इसने मुस्कुराते हुए कहा, जी रात को मैं जल्दी सो गया था, इसलिए कॉल नहीं कर सका। इसकी आखिरी बात पर हानिया ने हैरानी से इसको देखा। वो कैसे इसके अंदर की बात समझ गया था? अच्छा, मैंने तो वैसे ही पूछ लिया था। सवार के दिमाग में अपने दादा की बात आई। इससे अब ये सब जल्दी करना था। कुछ सोचकर वो हानिया से मुखातिब हुआ। एक बात कहूँ हानिया? सवार ने चलते हुए कहा। हानिया भी इसके साथ चलने लगी। जी तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। हानिया ने रुककर जवार के चेहरे की तरफ देखा। जवार भी इसकी तरफ मीठी नज़रों में देखने लगा। हानिया तो जैसे इसकी आंखों में खो सी गई। हानिया, जवार की आवाज़ पर वो चौंकी। जी जी, मुझे तुम्हारे जवाब का इंतज़ार रहेगा। ये कहकर जवार क्लासरूम की तरफ चला गया। हानिया ने इसको जाते देखा। इसके लबों पर मुस्कुराहट आई। वैसे मैं सोच रहा हूँ कहीं बाहर घूमने चलें। अली ने नायला की तरफ देख कर कहा। वो दोनों इस वक्त कैंटीन में बैठे थे। कैंटीन में इन दोनों के अलावा और कोई नहीं था। किस खुशी में? नायला ने पूछा। इसने अली से प्यार का इजहार तो कर दिया था, लेकिन वैसे अभी भी इसी टोन में बात करती थी। हमारे बच्चे की खुशी में। अली ने स्पार्ट सा जवाब दिया। क्या? नायला तो जैसे उछल पड़ी। और नहीं तो क्या, तुम सवाल ही ऐसे कर रही हो, तुम बहुत बेशर्म हो। नायला ने अली की तरफ देखकर मसनूई गुस्से से कहा, अभी तुमने मेरी बेशर्मी देखी कहाँ है? अली ने इसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, बेशरम। नायला ने ये कहते साथ ही बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। अली ने कहका लगाया और इसके पीछे चल दिया। रात का वक्त था। हानिया किसी कश्मकश में थी। इसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। जवार के प्रपोज करने पर तो वह हवा में उड़े थी। इसको हाँ में जवाब देना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों घबरा रही थी। हानिया उठी। इन्हीं सोचों में गुम बैठी थी कि इसके अब्बा नूरदीन कमरे में आए। हानिया बेटा, अभी तक जाग रही हो, सोई क्यों नहीं? हानिया ने इनकी बातों का कोई रिएक्शन नहीं दिया। वो सोचों में गुम बैठी थी। नूरदीन ने इसको इस तरह सोचों में गुम देखा तो इसको फिर से आवाज़ दी, हानिया। हानिया की सोचों का तसलसल टूटा। जी बाबा, आप कब आए? मैं तो अभी आया हूँ बेटा, तुम कहाँ गुम थी? कहीं नहीं, कहीं भी तो नहीं। नूरदीन ने पहली दफ़ा अपनी बेटी को यूं घबराते देखा। नूरदीन उठकर हानिया के साथ आकर बैठ गए। क्या बात है बेटा? नूरदीन ने पनायत से पूछा। कोई बात नहीं है बाबा। हानिया बेटा, मुझे पता है लड़कियां इतनी ज़्यादातर बातें माँ से ही कहती हैं, लेकिन तुम मुझे इससे कह सकती हो बेटा। बाबा, हानिया की आंखों में आंसू आ गए। अच्छा चलो बताओ बेटा, क्या बात है जो मेरी बेटी को परेशान कर रही है? बाबा, वो एक लड़का। हानिया बस इतना ही कह सकी। नूरदीन सब समझ चुके थे। तो कोई पसंद आ गया मेरी बेटी को? बाबा सॉरी, बट कोई बात नहीं बेटा, मैंने कहीं ना कहीं तो तुम्हारी शादी करनी थी। अब तुम्हारे पसंद की हो जाएगी तो और अच्छी बात है। थैंक्स बाबा। अच्छा चलो अब सो जाओ, बहुत रात हो गई है। नूरदीन प्यार से इसके सर पर हाथ रखकर कहा और अपने पलंग की तरफ चल गए। हानिया भी लेट गई। इसको अब सिर्फ सुबह का इंतजार था। सुबह यूनिवर्सिटी के वक्त जब नायला अली के पास गई तो हानिया जवार के पास चली आई। जवार क्लास के बाहर अकेला खड़ा था। सुने, हानिया की आवाज़ पर इसकी तरफ मतवज्जा किया। जी जी। इसका जी जी कहना हानिया को अंदर तक सरशार कर गया। औरत तो फिर प्यार की भूखी होती है, जिससे प्यार कर ले बस इसी की होकर रह जाती है। वो कल कुछ कहा था आपने? हानिया ने इसको कल की बात याद दिलाई। जी, तो क्या सोचा आपने? जवार ने इसकी आंखों में देखकर कहा, आप भी तो मुझे अच्छे लगते हैं। ये कहकर हानिया ने वहां से दौड़ लगा दी। वो शर्म से इसका सामना नहीं कर पा रही थी। जवार इसको देखने लगा। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई, जैसे वो चाहता था बिल्कुल वैसा ही हो रहा था। क्लास के बाद जब रूम से बाहर गए तो हानिया ने मुड़कर जवार की तरफ देखा। नायला कब से हानिया को नोट करी थी। वो बार बार मुड़कर जवार की तरफ देख रही थी। हानिया, ये मैं क्या देख रही हूँ? नायला से सब्र ना हुआ तो वो पूछ बैठी। क्या? हानिया ने अनजान बनते हुए कहा। ये तुम बार बार जवार की तरफ क्यों देख रही हो? क्यों नहीं देख सकती? हानिया ने मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया और हंसने लगी। इधर देखो हानिया। नायला ने इसका चेहरा अपनी तरफ किया। वो यार, मैं तुम्हें बताने ही वाली थी। बस? क्या बस? नायला ने बात खड़ते हुए कहा। अच्छा बताओ अब क्या हुआ? नायला ने तजस्सुस से पूछा। वो ही जो तुम्हारा और अली का हुआ है, हानिया ने शर्माते हुए कहा। सच्ची? नायला ने चीखते हुए कहा। वैसे सही बदला लिया तुमने, अब बता रही हो मुझे। सॉरी यार, हानिया ने कान पकड़ते हुए कहा। इट्स ओके, नायला ने मुस्कुरा कर कहा। दूसरी तरफ अली का भी यही हाल था। अली जवार का दोस्त था, इसलिए जवार ने फर्ज के तौर पर इसको भी बता दिया। छुट्टी के वक्त हानिया जाने से पहले जवार के पास आई। जवार जाने वाला था। हानिया ने इसको आवाज़ दी। जवार। हानिया के आवाज़ पर इसने पीछे मुड़कर देखा। जी, मुझे एक बात करनी थी आपसे। हानिया इसके सामने आकर खड़ी हो गई। जी जी, मैं सुन रहा हूँ। वो मैंने बाबा को आपका बता दिया था। जवार ने हैरानी से इसको देखा। अच्छा, इतनी जल्दी? जी। हानिया ने कतरे शर्माते हुए कहा। ओके, अभी तो एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, इसके बाद मैं अपने घर वालों को भेजूंगा। ओके।
زوار نے اسے پیار سے سمجھایا۔ ہانیہ کا تو دل خوشی سے اچھلنے لگا۔ وہ اپنی خوشی اس پر نہ ظاہر کرتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ یار اب تو ایگزام سٹارٹ ہو رہے ہیں، ہم کیسے بات کریں گے؟ علی نے دکھ سے کہا۔ جیسے پہلے کرتے ہیں۔ نائلہ نے دو ٹوک سا جواب دیا۔ سچی تم ایگزام سے بات کرو گی مجھ سے؟ علی نے بچوں کی طرح خوش ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں تھینکس نائلہ، تم بہت اچھی ہو۔ وہ تو مجھے پتہ ہے، نائلہ ایک ادا سے بولی۔ ہانیہ آ گئی ہے، اب میں چلتا ہوں۔ علی نے ہانیہ کو آتے دیکھا تو کہا اوکے گڈ بائے۔ بائے۔ علی اپنی کار کی طرف چل دیا اور نائلہ ہانیہ اپنی کار میں بیٹھ گئی اور گھر کی طرف چل دیں۔ اگلے دن سے ایگزام سٹارٹ ہو گیا۔ ہانیہ اپنی پڑھائی میں لگ گئی، لیکن وہ ساتھ ساتھ زوار کو بھی ٹائم دیتی تھی۔ زوار کو بھی اب نہ جانے کیوں ہانیہ سے بات کرنا اچھا لگتا تھا۔ اس کے دل میں ہانیہ کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو چکا تھا، لیکن وہ خود اس سے انجان تھا یا شاید انجان بننا چاہتا تھا۔ دوسری طرف نائلہ اور علی پڑھائی کو کم اور ایک دوسرے کو زیادہ وقت دیتے تھے۔ علی اور نائلہ کا تو ایک دوسرے سے بات کیے بغیر دن ہی نہیں گزرتا تھا۔ اللہ اللہ کر کے ایگزامز ختم ہو گئے تو چاروں نے ایک جگہ ملنے کا پلان بنایا۔ وہ ایک ریسٹورنٹ میں تھے۔ چاروں نے مل کر کھانا کھایا، پھر اٹھ کر تھوڑی دیر باہر گھومنے کا پلان بنایا۔ وہ لوگ ساحل سمندر پر کھڑے سمندر کی لہروں کو دیکھ رہے تھے۔ نائلہ علی کے ساتھ تھی جبکہ ہانیہ زوار کے ساتھ کھڑی تھی۔ زوار، ہانیہ کی آواز پر وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ جی میری جان۔ زوار کا اس طرح سے کہنا ہانیہ کو اندر تک سرشار کر گیا۔ اب تو ایگزامز بھی ختم ہو گئے ہیں تو ہانیہ کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ زوار اس کی بات کا مطلب سمجھ گیا۔ ہانیہ میں نے بات کی تھی اپنے گھر والوں سے۔ سچ؟ کیا کہا انہوں نے؟ انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے؟ ہائے، ہانیہ تو خوشی سے پاگل ہو رہی تھی، لیکن وہ اپنی اتنی خوشی زوار پر ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ لیکن ایک مسئلہ ہے، زوار نے مصنوعی پریشانی کے ساتھ کہا۔ وہ کیا؟ ہانیہ بھی قدرے پریشان ہوگی۔ وہ ایکچولی موم اور ڈیڈ آؤٹ آف کنٹری ہوتے ہیں، اس لیے وہ شاید شادی پر نہیں آ سکے، لیکن انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ شادی کے بعد ضرور آئیں گے اپنی بہو کو ملنے۔ زوار نے سفید جھوٹ بولا۔ اوکے میں کہہ دوں گی بابا سے۔ ہانیہ نے کہا۔ زوار کو بھی تسلی ہوئی۔ ہانیہ سمندر کی طرف دیکھنے لگی اور زوار اس کی طرف۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں خیال آیا کہ وہ اس کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر رہا، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے خیال کو جھٹک دیا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں خیال آیا کہ وہ اس کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر رہا، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے خیال کو جھٹک دیا۔ ہانیہ گھر آئی تو اس کے بابا پہلے ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ آج جلدی آ گئے بابا؟ ہاں بیٹا، بس طبیعت تھوڑی خراب تھی۔ کیا ہوا بابا؟ ہانیہ نے پریشانی سے ان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں بیٹا، بس عجیب سے وسوسے آ رہے ہیں اور سر میں تھوڑا درد ہے۔ بابا اپنا خیال جو نہیں رکھتے۔ ہانیہ ان کا سر دبانے لگی۔ کچھ دیر کے بعد نور دین نے اپنی بیٹی کا ہاتھ اپنے ماتھے سے ہٹایا۔ بس بیٹا اب صحیح ہے۔ نور دین نے ہانیہ کی طرف دیکھا اور انہیں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ بیٹا تم نے بات کی اس لڑکے سے؟ نور دین نے خود بات شروع کرنا مناسب سمجھا۔ جی جب بابا کی تھی۔ ہانیہ نے سر جھکا لیا۔ تو کیا کہا اس نے؟ کب بھیج رہا اپنے والدین کو؟ بابا وہ اس کے گھر والے ملک سے باہر ہوتے ہیں، لیکن وہ شادی کے لیے راضی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ شادی کے بعد آ جائیں گے۔ ہانیہ کو اپنی بات پر تھوڑی خود سے شرمندگی ہوئی۔ وہ کیسے بے باکی سے اپنی شادی کی بات کر رہی تھی۔ اچھا لڑکا تو مجھ سے ملنے آ سکتا ہے نا؟ جی بابا میں کہہ دوں گی اس کو۔ ٹھیک ہے بیٹا اب تم سو جاؤ، تھکی ہوئی آئی ہو۔ ہانیہ اپنے بستر پر جا کر لیٹ گئی۔ وہ اب یہ سوچ رہی تھی کہ یہ زوار کو کیسے بتائے، کیونکہ یونیورسٹی تو اب انہوں نے جانا نہیں تھا۔ پھر اس نے فون پر ہی زوار کو بتانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے پہلے اٹھ کر ایک نظر اپنے بابا کو دیکھا، وہ شاید سو چکے تھے۔ ہانیہ آہستہ سے اٹھی، موبائل اٹھایا اور دبے قدموں چلتی کوارٹر سے باہر آ کر زوار کو کال میں لائی۔ زوار تو جیسے اس کی کال کا ہی ویٹ کر رہا تھا۔ اس نے جلدی سے کال پک کی۔ ہیلو زوار۔ جی زوار کی جان۔ ہانیہ کے لبوں پر ایک مسکراہٹ آئی۔ وہ میں نے بابا سے بات کی تھی، وہ تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ کب؟ کل ہی آ جاؤ۔ ہانیہ ابھی تو میں اپنے ایک دوست کے گھر جا رہا ہوں، وہ دوسرے شہر میں رہتا ہے، کب سے بلا رہا تھا، اس کے بعد آ جاؤں گا۔ زوار نے ٹال مٹول سے کام لیا۔ اس کا بھی گھر جانے کا ارادہ تھا۔ اوکے کب تک جاؤ گے؟ کل تو یونیورسٹی کی پارٹی ہے، پرسوں تک جاؤں گا۔ کیا کل پارٹی ہے؟ ہانیہ نے سوال کیا۔ ہاں تمہیں نہیں پتا؟ نہیں مجھے نہیں پتا تھا۔ اچھا اب تو پتا چل گیا نا۔ ہانیہ اب بھی کچھ بولنے لگی تھی کہ زوار آئے۔ ہانیہ مجھے نیند آ رہی ہے۔ ہانیہ کا برا سا منہ بنا۔ اوکے اب سو جاؤ۔ اوکے میری جان گڈ نائٹ۔ اس کے میری جان کہنے پر ہانیہ کا موڈ پھر سے ٹھیک ہو گیا۔ گڈ نائٹ ہانیہ نے پیار بھرے لہجے میں کہا اور کال بند کی۔ کال بند کرنے کے بعد اس کے موبائل پر نائلہ کا میسج آیا ہوا تھا، جس میں پارٹی کا بتایا گیا تھا اور یہ خاص ہدایت کی گئی تھی کہ وہ بلیک فراک پہن کر آئے۔ ہانیہ میسج پڑھ کر مسکرائی۔ اوکے میڈم۔ اس کے بعد ہانیہ کمرے میں آ کر اپنے پلنگ پر لیٹ گئی اور آنکھیں بند کر لیں۔ اگلے دن یونیورسٹی کی پارٹی کے لیے نائلہ اور ہانیہ کو لینے کے لیے آئی۔
کالے رنگ کے فراک میں کالے رنگ کی تھوڑی سی چوڑیاں اور کالے ہی رنگ کی بالیاں پہنے ہلکا سا میک اپ کے وہ نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ نائلہ نے بھی اسی ڈیزائن کا سرمئی رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا، وہ بھی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ہاں بہت پیاری لگ رہی ہو۔ ہانیہ کار میں بیٹھی تو نائلہ نے اس کو دیکھ کر کہا۔ ہانیہ مسکرائی، تم بھی بہت پیاری لگ رہی ہو۔ وہ تو میں ہمیشہ لگتی ہوں۔ اس بات پر دونوں ہنسنے لگی۔ نائلہ نے ڈرائیور کو چلنے کا کہا۔ پارٹی سٹارٹ تھی، سارے اسٹوڈنٹس باہر تھے۔ زوار علی کے ساتھ کھڑا تھا۔ اچانک سے ایک اسٹوڈنٹ گزرتے ہوئے زوار سے ٹکرایا اور اس کے ہاتھ میں پکڑا جوس زوار کے کپڑوں پر گر گیا۔ زوار نے کھا جانے والی نظروں سے اسٹوڈنٹ کو دیکھا۔ علی نے زوار کے بدلتے تیور دیکھے تو اسٹوڈنٹ کو جانے کا کہا۔ یار تو جا، واش روم جا کے دھو لے۔ کہتا زوار واش روم کی طرف چلا گیا۔ علی کو سامنے سے نائلہ اور ہانیہ آتی دکھائی دی۔ وہ ان کی طرف بڑھ گیا۔ اس کی نظریں تو نائلہ پر ٹک گئی تھی۔ ہیلو، ہائے، نائلہ نے کہا۔ ہانیہ ادھر ادھر کسی کو ڈھونڈنے لگی۔ کس کو ڈھونڈ رہی ہیں؟ زوار کو؟ وہ واش روم کی طرف گیا ہے، علی نے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اوکے۔ ہانیہ واش روم کی طرف چلے گی۔ دوسری طرف زوار جب واش روم سے نکلا تو اس کو سامنے سے کنزا باہر جاتی دکھائی دی۔ کنزا؟ زوار نے آواز دے کر اس کو روکا۔ کنزا نے مڑ کر زوار کی طرف دیکھا۔ او زوار، تم؟ وہ تو اس بات پر پھولے نہیں سما رہی تھی کہ زوار نے اسے خود بلایا۔ مجھے بتانا تھا کہ میں شام کو گھر جا رہا ہوں، تم نے آنا ہو تو تیار رہنا۔ زوار نے بغیر تمہید باندھے مدعے کی بات کی۔ ہاں ٹھیک ہے، میں تیار رہوں گی۔ زوار وہ کنزا اس کے قریب اور اس کے کالرز کو پکڑا۔ تمہارے دادا نے بات تو کی ہوگی تم سے؟ ہاں کی تھی، تو تم نے کیا سوچا؟ کنزا نے اس کے اور قریب آتے ہوئے کہا۔ کنزا پلیز، میں اس ٹاپک پر بات نہیں کرنا چاہتا۔ ابھی وہ دونوں ایسے ہی کھڑے تھے کہ ہانیہ اندر داخل ہوئی۔ ان دونوں کو اس طرح دیکھ کر ہانیہ کی آنکھیں پھٹ گئی۔ اس نے غور سے زوار کی طرف دیکھا۔ زوار نے بھی اس کو دیکھ لیا تھا۔ ہانیہ کی آنکھوں میں آنسو آئے اور وہ بنا کچھ بولے باہر چلی گئی۔ ہانیہ؟ زوار نے اپنے کالر چھڑوائے اور اس کے پیچھے باہر چلا گیا۔ کنزا غصے سے اس کو جاتا دیکھتی رہی، پھر اس کے ہونٹوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ آئی۔ ہانیہ میری بات تو سنو۔ زوار اس کے پیچھے بھاگتا ہوا آیا، لیکن ہانیہ تو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ زوار بھاگتا ہوا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ ہانیہ رک گئی اور اپنے آنسوں سے تر آنکھیں اٹھا کر زوار کی طرف دیکھا۔ زوار کو نہ جانے کیوں اس کے آنسو دیکھ کر بہت تکلیف ہوئی۔ ہانیہ میری بات تو سن لو، زوار نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ کیا سنوں میں آپ کی؟ ہاں جیسا تم سمجھ رہی ہو ویسا کچھ نہیں ہے، تو آپ چاہتے ہیں میں اپنی آنکھوں دیکھے پر بھی یقین نہ کروں؟ جیسا تم نے دیکھا ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ زوار مسلسل اپنی صفائیاں پیش کر رہا تھا۔ تو اتنے قریب ہو کر کیا کر رہے تھے آپ؟ میں نہیں گیا تھا، وہ خود میرے قریب آئی تھی، تو آپ اسے دور بھی تو کر سکتے تھے۔ ہاں کر سکتا تھا دور۔ زوار سیدھا ہو کر کھڑا ہوا اور شرارتی نگاہ سے ہانیہ کو دیکھا۔ اس نے اچانک ہانیہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ زوار کیا کر رہے ہیں؟ اتنے سارے لوگ ہیں یہاں پر۔ ہانیہ اس اچانک حملے پر بھکلا گئی۔ اسے خود سے دور کر سکتا ہوں لیکن تمہیں نہیں کر سکتا، زوار نے ہانیہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ ہانیہ جھیم کے وہ نظریں نیچے کر لی۔ اور رہی بات لوگوں کی تو دیکھتے رہے لوگ، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ زوار نے اپنے ہاتھ سے ہانیہ کا چہرہ اوپر کیا۔ ہانیہ مسکرانے لگی۔ وہ دیکھو ہمارے رومیو کو۔ دور کھڑے علی نے نائلہ کو زوار اور ہانیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ نائلہ نے مڑ کر ان کی طرف دیکھا۔ اس کا منہ کھل گیا۔ منہ بند کرو میڈم، اتنے بڑے منہ میں تو پورا ٹرک آ جائے گا، علی نے ہاتھ سے نائلہ کا منہ بند کرتے ہوئے کہا۔ نائلہ نے لب کھینچ کر علی کی طرف دیکھا۔ کھاؤ گی کیا؟ جاؤ، میں نہیں بات کرتی تم سے، تم کوئی موقع نہیں جانے دیتے۔ نائلہ سے منہ پھیر کر کھڑی ہو گئی۔ علی کو صورتحال بگڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اچھا نہ خوشخبری دینی تھی تمہیں، میں جلدی اپنے پیرنٹ سے تمہاری بات کرنے والا ہوں۔ سچی؟ نائلہ نے مڑ کر خوش ہوتے ہوئے اسے دیکھا۔ اس کا سارا غصہ ہوا ہو چکا تھا۔ مجھے، علی نے اس کی ناک کو دباتے ہوئے کہا۔ نائلہ ہنسنے لگی۔ اچھا اب چھوڑو ہاتھ۔ زوار جو کب سے ہانیہ کا ہاتھ پکڑ کر کھڑا تھا، ہانیہ نے اس کو چھوڑنے کا کہا۔ اب ناراض تو نہیں ہو؟ نہیں، ہانیہ نے مسکرا کر کہا۔ زوار نے اس کا ہاتھ چھوڑا اور اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ اگلے دن زوار نے کنزا کو پک کیا اور اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ آج اس نے اپنے دادا کو ایک بڑی خوشخبری سنانی تھی۔ کنزا کو پہلے اس نے اس کے گھر چھوڑا۔ وجاہت نے اس کو بیٹھنے کا بہت کہا لیکن وہ جلدی کا بہانہ کر کے چلا گیا۔ گھر پہنچ کر اس نے اپنے دادا کو سرپرائز جو دینا تھا۔ بلال صاحب لان میں کھڑے مالی کو ہدایت کر رہے تھے کہ زوار کی گاڑی اندر آتی دکھائی دی۔ وہ مالی کو ایک آخری ہدایت کر کے گاڑی کی طرف چل دیے۔ زوار گاڑی سے باہر آیا اور اپنے دادا کے گلے لگ گیا۔ بلاج بھی بڑی گرم جوشی سے ملے۔ ان کے گلے مل کر وہ الگ ہوا۔ بہت دنوں بعد اپنے پوتے کا چہرہ دیکھا۔ ٹھنڈک مل گئی میرے دل کو۔ میں نے آپ کو بہت مس کیا دادا، تجھے تو سب نے ہی بہت یاد کیا۔ بلاج اس کو لے کر اندر آیا جہاں نمرا زوار کی ماں اس کو دیکھ کر جلدی سے اس کی طرف آئی اور اس کے گلے لگ گئی، پھر الگ ہو کر اس کا ماتھا چوما۔ یاد آ گئی ماں کی تمہیں؟ ماما آپ تو بھولتی ہی نہیں ہیں۔ زوار نے پیار سے اپنی ماں کے ہاتھ پر بوسہ دیا۔ نمرا نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ او زوار آ گیا۔ وہ سب ابھی مل ہی رہے تھے کہ ایک طرف سے زوار کے چچا شاہویز آتے دکھائی دیے۔
सब इनकी तरफ मतवज्जो है। जी चाचू। जवार इनसे मिला, जल्दी आ गए। सबने अजीब नज़रों से इनकी तरफ देखा। मकसद पूरा हो गया होगा ना? उन्होंने सबकी नज़रें खुद पर महसूस करके खुद से ही एक कहका लगाया। चाची कहाँ है चाचा? जवार ने माहौल ठीक करने की कोशिश की। वो मैके गई हुई हैं, तुम कहते हो तो अभी बुला लेता हूँ। नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, जवार ने मना करते हुए कहा। अच्छा बेटा तुम जाओ, फ्रेश हो जाओ, मैं खाना बनवाती हूँ तुम्हारे लिए, निम्रा ने जवार से कहा। जवार सर हिलाता वहां से अपने कमरे में चला गया। नाइला अपने घर वालों के साथ बैठी थी कि अचानक इसका मोबाइल बजने लगा। सबने नज़र उठाकर इसको देखा। एक्सक्यूज़ मी, नाइला एक्सक्यूज़ करती वहां से उठ गई। नाजिश ने जताती नज़रों से अरसलान की तरफ देखा, जैसे कहना चाह रही हो कि इसका शक सही था। आज तो याद ही नहीं कर रही, लगता है मगरूर हो गई हो। नाइला के मोबाइल पर अली की आवाज़ आई। मुझे किस बात का गुरूर होगा? नाइला ने जवाब दिया, क्योंकि इतने हैंडसम और डैशिंग लड़के ने तुम्हें पसंद जो कर लिया है। अली ने अपने मखसूस चुलबुले अंदाज में कहा। नाइला ने हल्का सा कहका लगाया। हैंडसम और तुम? नाइला ने फिर से कहका लगाया। मैं हैंडसम नहीं हूँ तो मुझे पसंद क्यों किया? वो तो तुम वैसे ही बहुत अच्छे हो। अच्छा जी, एक ना एक दिन तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं हैंडसम भी हूँ, अली ने फखरिया अंदाज में कहा। देखते हैं, वैसे तुम बहुत याद आ रही हो। क्यों? बस तुम्हें देखने का दिल कर रहा है। दिल को काबू रखो अली साहब, अब भी तो काबू कर रहा हूँ, लेकिन किसी दिन पर काबू हो बैठेगा ये। अली ने दूसरी तरफ दिल पर हाथ रखकर कहा। अच्छा। इसके बाद वो दोनों बातें करते करते सो गए। खाने के बाद जवार अपने दादा के कमरे में आया। क्या कर रहे हैं दादा जान? कुछ नहीं, बस कुछ फाइल्स देख रहा हूँ। तुम्हारे चचा की नाअहली की वजह से इस उम्र में भी मुझे काम करने पड़ते हैं। दादा जान आप फिक्र न करें, जल्दी काम मैं संभाल लूँगा। आपको यही खुशखबरी देने आया था, हमारा मकसद अब दूर नहीं है। शाबाश मेरा बेटा। बलाज ने फाइल साइड पर रखी। आज अगर तुम्हारा बाप जिंदा होता ना तो मुझे किसी बात की कोई फिक्र नहीं थी। बहुत काबिल था मेरा मुनीर। पता नहीं उस बदबख्त नूरदीन को इससे क्या दुश्मनी थी। इनकी इस बात पर जवार को नूरदीन का चेहरा याद आया। इसने सबसे होंठ भींच लिया। अच्छा बेटा तुम जाओ, अब रात बहुत हो गई है, आराम कर लो। ठीक है दादा जान, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जवार बलाज के कमरे से बाहर निकला। सामने ही निम्रा का कमरा था। वह इनके कमरे में चला गया। निम्रा बेड पर बैठी किसी सोचों में गुम थी। जवार को देखा तो मुस्कुराकर हाथ उठाकर इसको अपने पास बुलाया। जवार इनके पास आया और इनकी गोद में सर रखकर लेट गया। निम्रा आहिस्ता आहिस्ता इसके बाल से लाने लगी। जवार बेटा, माँ की बात नहीं मानी ना तुमने? क्या मना किया था ना मैंने तुम्हें इस काम से? बेटा मैं नहीं चाहती तुम इन बदले के चक्करों में पड़ो। मामा आप कहना चाहती हैं कि मैं बदला लाना हूँ। इस शख्स की वजह से मैं सारी ज़िंदगी यतीम रहा हूँ, मैं इसको माफ़ नहीं कर सकता। तो बेटा इसमें इस मासूम लड़की का क्या कसूर है? इसके बाप ने मेरे बाप को मारा, इसकी अपनी मौत से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसकी बेटी को दर्द दूंगा तो इससे और ज़्यादा तकलीफ होगी, और मैं यही चाहता हूँ। जवार ने अपने ख़तरनाक इरादे बताए। बेटा तुम गलत राह पर हो, बाप का बदला बेटी से लेना सही बात नहीं है, ये गुनाह है बेटा। मामा प्लीज़। जवार ने इनको गोद से सर उठाया और कुछ कहे बिना बाहर चला गया। अगले दिन जवार नूरदीन से मिलने इनके घर आया। नूरदीन को सामने देखकर वो बहुत मुश्किल से जब्त कर रहा था। हानिया भी वहीं पर बैठी थी। नाम क्या है तुम्हारा बेटा? नूरदीन ने बात शुरू की। जवार। नाम सुनकर नूरदीन ने चौंक कर इसको देखा। पूरा नाम? नूरदीन ने तस्दीक करने के लिए पूछा। बस जवार ही है। जवार से और कोई जवाब ना बन पड़ा। अच्छा, माँ बाप कब से बाहर हैं तुम्हारे? वो तो शुरू से ही बाहर होते हैं, मैं भी पहले वहीं था, लेकिन मुझे पाकिस्तान में पढ़ने का शौक था, इसलिए इधर आ गया। जवार झूठ पर झूठ बोले जा रहा था। इसका जवाब सुनकर नूरदीन को कुछ तसल्ली हुई। इसने सोचा कि एक ही नाम के बहुत से लोग हो सकते हैं, ऐसे उस पर शक करना सही नहीं है। देखो बेटा, मेरी बेटी मुझे बहुत अजीज है। अपनी बेटी की मर्जी पर तुम दोनों की शादी तो करवा दूंगा, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम मेरी बेटी को हमेशा खुश रखोगे। हानिया अभी भी सर झुकाकर बैठी थी। आप फिक्र ही मत करें अंकल, मैं हानिया को हमेशा बहुत खुश रखूंगा। शुक्रिया बेटा, बस मैं चाहता हूँ इसी हफ्ते सादगी से निकाह हो जाए ताकि मैं हानिया को अपने घर ले जा सकूं। नूरदीन ने हानिया की तरफ जवाब तलब नजरों से देखा। हानिया ने देखकर मुस्कुरा दी। जब मेरी बेटी को कोई इतराज नहीं है तो मुझे क्यों होगा? नूरदीन उठा और जवार को गले लगाया। जवार भी लब भींच कर इनके गले लग गया। एक हफ्ते तक जवार ने हानिया को कुछ शॉपिंग कराई। हानिया बहुत खुश थी, लेकिन इसे नहीं पता था कि इसकी खुशियों को आग लगने वाली है। ठीक एक हफ्ते बाद का हानिया और जवार का निकाह था। निकाह सेठ निज़ाम के घर ही हो रहा था, इसलिए वो भी मौजूद थे। घर का हल्का हल्का सजाया गया था और एक स्टेज बनाया गया था जिस पर अब जवार और अली बैठे थे। सिर्फ नायरा और अली को ही बुलाया गया था। सब मर्द लोग मौजूद थे। कुछ देर बाद नाइला हानिया को लेकर आती दिखाई दी। जवार ने नज़र उठाकर हानिया को देखा। हानिया ने आज गोल्डन कलर का फुल कढ़ाई वाला फ्रॉक पहना हुआ था। इस पर दुल्हनों वाला मेकअप और मैचिंग की ज्वेलरी में वो किसी परी से कम नहीं लग रही थी। इसको देखकर जवार की एक हार्ट बीट मिस हुई। वो तो नज़र हटाना ही भूल गया। अली के कोनी मारने पर वो होश में आया। बस कर यार, सब देख रहे हैं।
زوار نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، پھر خود کو نارمل کیا۔ علی اسٹیج سے اٹھا۔ نائلہ نے ہانیہ کو لا کر زوار کے ساتھ بٹھایا۔ وہ اور علی سامنے جا کر بیٹھ گئے۔ قاضی صاحب بھی آ چکے تھے۔ نکاح پڑھانا شروع کیا گیا۔ پہلے زوار سے پوچھا گیا اور پھر ہانیہ سے۔ نکاح کے بعد سب نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ رخصتی کا وقت بھی آ گیا۔ ہانیہ اپنے بابا کے گلے لگ کر رو دی۔ زوار کو اس کا رونا اچھا نہ لگا، اس نے منہ پھیر لیا تھا۔ اس کے بعد ہانیہ نائلہ کے گلے لگی۔ علی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور پھر سب لوگ اسے کار میں بٹھا کر آئے۔ زوار نے بھی سب کو اللہ حافظ کہا اور کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر جا کر بیٹھ گیا۔ ایک نظر ہانیہ کو دکھا اور کار چلا دی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہانیہ نے تجسس سے پوچھا۔ مری، زوار نے مختصر سا جواب دیا۔ مری کیوں؟ شادی کے بعد ڈائریکٹ ہنی مون منانے، زوار نے مسکرا کر ہانیہ کو دیکھ کر کہا تو ہانیہ بھی مسکرا دی۔ زوار پھر سے گاڑی چلانے لگا۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ اب غائب ہو چکی تھی۔ نائلہ جیسے ہی گھر آئی اس کے فون پر علی کی کال آنے لگی۔ اس نے کمرے میں جا کر کال ریسیو کی۔ آج تو کوئی لفٹ ہی نہیں۔ علی کی آواز آئی، تم نے جیسے بڑی لفٹ دی تھی مجھے۔ نائلہ نے تڑک کر کہا، او تو محترمہ میری لفٹ کا ویٹ کر رہی تھی؟ نہیں جی۔ اچھا نائلہ، آج تو تمہیں صحیح سے دیکھا ہی نہیں، میرا تمہیں دیکھنے کا پھر سے دل کر رہا ہے۔ اچھا جی، میں آ رہا ہوں ابھی۔ نہیں علی، پاگل ہو کیا؟ ابھی کوئی آ جائے گا۔ نائلہ نے پریشانی سے کہا، کوئی نہیں آتا، میں آ رہا ہوں۔ نہیں علی، ہیلو۔ دوسری طرف سے کال بند کر دی گئی۔ نائلہ تو پریشانی سے وہیں پر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد علی کا میسج آیا، کھڑکی کھولو اپنے کمرے کی۔ نائلہ نے حیرانی سے میسج پڑھا، اٹھ کر اپنی کھڑکی کھولی۔ علی نیچے سیڑھیاں لگا کر اوپر آیا تھا اور اب اس کی کھڑکی سے لٹک رہا تھا۔ علی ہاتھ دو مجھے، علی نے اپنا ہاتھ دیتے ہوئے کہا۔ نائلہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو اوپر کھینچ لیا۔ تم پاگل ہو کیا علی؟ ہاں تمہارے پیار میں۔ علی نے بھی دو ٹوک جواب دیا۔ کسی نے دیکھ لیا ہوتا تو؟ دیکھا تو نہیں نا، تم کل کا ویٹ نہیں کر سکتے تھے؟ اس کی بات پر علی مسکرایا اور اس کے قریب آ کے اس کے گال پر اپنی انگلیاں پھیرنے لگا۔ میں تمہیں دیکھے بنا کیسے رہ جاتا؟ نائلہ جھیم سی گئی۔ نازش نے نائلہ کو کمرے میں جاتے دیکھا تھا۔ وہ شادی کے پوچھنے کی غرض سے نائلہ کے کمرے میں گئی، لیکن جیسے اس نے دروازہ کھولا اگلا منظر دیکھ کے اس کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ نازش نے ایک زوردار چیخ ماری۔ اس کی چیخ سن کر ارسلان اور نائلہ کے ماں بھی کمرے میں آ گئی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر وہ بھی حیران رہ گئے۔ یہ دیکھو، میں کہتی تھی نا یہ لڑکی کوئی چند چڑھائے گی، لو دیکھ لو نتیجہ، نازش نے جل کر کہا۔ ارسلان کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ خون خوار نظروں سے علی کی طرف دیکھا اور اس کا کالر پکڑ لیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر گھسنے کی؟ میں کوئی غلط ارادے سے نہیں آیا تھا، علی نے صفائی پیش کی۔ ارسلان کی اس بات پر اور غصہ آیا اور وہ تو اس کا گلا دبانے لگا۔ بھائی پلیز چھوڑے اس کو، نائلہ نے مزاحمت کی۔ ارسلان نے اس کو چھوڑ کر ایک زوردار تھپڑ نائلہ کو مارا۔ نائلہ زمین پر جا گری۔ نکلو میرے گھر سے۔ ارسلان نے اس کا کالر سے کھینچا، باہر لے گیا۔ نائلہ کی ماں جو خالی خالی نظروں سے سب دیکھ رہی تھی، اچانک سے دھڑام سے زمین پر گر گئی۔ نائلہ اور نازش اس کی طرف بڑھی۔ ماما ماما، نائلہ ان کو بلانے لگی۔ نازش ارسلان کو بلانے چلے گی۔ زوار اور ہانیہ اپنی منزل پر پہنچ چکے تھے۔ یہ ایک چھوٹا سا مگر خوبصورت گھر تھا۔ زوار ہانیہ کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اندر لے آیا۔ ہانیہ گھر کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس میں 2 کمرے اور ایک کچن تھا۔ 2 کمروں کے درمیان گیلری تھی۔ ہانیہ کو بہت عجیب لگا کہ زوار اس کو اس گھر میں ہنی مون کے لیے لے کر آیا ہے۔ زوار اس کو ساتھ لے کر ایک کمرے کی طرف چل دیا۔ زوار نے کمرے کا دروازہ کھولا اور ہانیہ کو اندر لے کر آیا۔ اندر کا منظر دیکھ کر ہانیہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ پورے کمرے کو لال اور کالے رنگ کے تھیم سے سجایا گیا تھا۔ بیڈ پر بھی لال گلاب کی پتیاں پڑی ہوئی تھی۔ کیسا لگا؟ زوار نے ہانیہ کو بیڈ پر بٹھاتے ہوئے پوچھا اور خود اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ بہتر، اچھا ہے، بہت خوبصورت، ہانیہ نے کمرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تھینکس زوار۔ ہانیہ نے پھر زوار کی طرف دیکھا۔ خوش ہو نا تم؟ زوار نے عجیب سا سوال کیا۔ میں بہت خوش ہوں زوار۔ ہانیہ نے قدرے حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اب نہیں رہوگی؟ زوار نے اسے بیڈ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ ہانیہ کو تجسس ہوا۔ بڑی جلدی ہے مطلب جاننے کی تمہیں؟ زوار ایسے مذاق کیوں کر رہے ہو؟ ہانیہ نے بیڈ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ زوار کی باتوں سے اس کو ڈر لگ رہا تھا۔ میں کوئی مذاق نہیں کر رہا، بالکل صحیح کہہ رہا ہوں، زوار نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ ہانیہ پیچھے ہوتے گئی اور دیوار سے جا لگی۔ زوار، ہانیہ کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ زوار نے اس کے منہ کو پکڑ کر زور سے اس کی گال بھینچ دی ہے۔ افسوس کرو گے تم اس کی بیٹی ہونے پر، میں چاہوں تو تمہیں ابھی مار سکتا ہوں، لیکن نہیں۔ زوار نے اس کے منہ کو چھوڑا اور اس کے گال پر اپنا ہاتھ رکھا۔ میں تمہیں تڑپا تڑپا کے ماروں گا۔ ہانیہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میرا قصور کیا ہے زوار؟ میں نے کیا کیا ہے؟ ہانیہ روتے روتے بس اتنا ہی پوچھ سکی۔ تم نے کچھ نہیں کیا، لیکن تمہارے باپ نے جو کیا ہے نا، اس کی سزا تمہیں بھگتنی پڑے گی۔ زوار نے زور سے اس کا گلا دبا کر چھوڑا۔ لیکن میرے بابا نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ وہ تو تمہیں جانتے بھی نہیں ہیں۔ جانتے نہیں ہیں، زوار نے کہا۔ تمہارے بابا کی وجہ سے میں ساری عمر یتیم رہا۔ زوار نے دانت دبائے۔ اب میں تمہیں تکلیف دے کر تمہارے باپ سے بدلہ لوں گا۔ زوار پلیز پلیز ایسا مت کرو، ہانیہ نے روتے ہوئے کہا۔ زوار کے چہرے پر ایک شاطرانہ مسکراہٹ آئی۔ تم اب دیکھو مس ہانیہ، میں تمہارا وہ حال کروں گا کہ تم اپنے پیدا ہونے پر بھی پچھتاؤ گی۔
ہانیہ نے رونا شروع کر دیا۔ چلو ہانیہ، آج تو ہماری فرسٹ نائٹ ہے نا، اس کو اچھے سے مناتے ہیں۔ زوار ایک کڑوی مسکراہٹ لے کر اس کے قریب ہوا۔ دور دور ہو مجھ سے۔ ہانیہ نے اس کو خود سے دور کرنے کی کوشش کی، لیکن زوار نے زبردستی اس کو پکڑ کر بیڈ پر گرایا اور خود اس پر جھکا۔ جو بھی ہے، میں شوہر تو ہوں نا تمہارا، زوار پلیز۔ ہانیہ نے مزاحمت کی۔ ہانیہ کا اس وقت دل کر رہا تھا کہ خود کو مار دے۔ اس سے پہلے کہ ہانیہ کچھ اور بولتی، زوار نے اس کا ہاتھ کو جکڑا اور اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ ہانیہ کے آنسو جاری ہو گئے۔ ہانیہ کے آنسو زوار کے چہرے پر لگے اور زوار اس کو چھوڑ کر اٹھا۔ ہانیہ کو خون خوار نظروں سے دیکھا اور کمرے سے چلا گیا۔ ہانیہ زمین پر بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ اس کو کس گناہ کی سزا مل رہی ہے۔ سب لوگ اسپتال کے روم کے باہر بیٹھے تھے۔ نائلہ مسلسل رو رہی تھی۔ نازش بار بار اس کی طرف ایک طنزیہ نگاہ ڈال دیتی۔ ارسلان تو اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد روم سے ڈاکٹر باہر آئے اور سب ان کی طرف لپکے۔ ڈاکٹر صاحب کیسی ہیں میری ماما؟ نائلہ نے پوچھا۔ ڈاکٹرز نے افسوس سے سر نیچے کیا اور کہا، سوری، شی از نو مور۔ نائلہ کو لگا آسمان اس پر پھٹ پڑا ہے، اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ ارسلان کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ نائلہ کو اپنا ہوش بھی نہ رہا۔ اس کو نہیں پتا چلا کب کون اسے گھر لے کر آیا ہے۔ اسے جب ہوش آیا تو اسے اپنی ماں کی میت کو اپنے سامنے آیا۔ ماما ماما، نائلہ چیختی ہوئی ان کو اٹھانے لگی۔ نازش بھی لوگوں کا خیال کر کے اس کو سنبھالنے لگی۔ ماما پلیز واپس آ جائیں، اللہ میری ماما کو واپس کر دیں پلیز۔ وہ دیوانہ وار روئے جا رہی تھی۔ نائلہ بس کر دو، سنبھالو خود کو۔ نازش نے آس پاس کے لوگوں کو فکر کرتے ہوئے اچھا بننے کی کوشش کی۔ نائلہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ اس کی حالت دیکھ کر ساتھ بیٹھی اور عورتوں کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ کچھ دیر کے بعد 4 مرد جنازہ اٹھانے کے لیے آئے۔ نائلہ میت سے لپٹ گئی۔ میں نہیں جانے دوں گی اپنی امی کو، یہ چلی گئیں تو میں اکیلی رہ جاؤں گی۔ نائلہ بچوں کی طرح روتے ہوئے دعائیاں دے رہی تھی۔ نازش نے اس کو میت سے الگ کیا۔ نائلہ کو اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ وہیں زمین پر گر گئی۔ ہانیہ روتے روتے سو گئی تھی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ اسی بیڈ پر پڑی تھی۔ اسے اپنا سر بہت بھاری محسوس ہوا۔ بھاری کے سر کے ساتھ وہ اٹھی۔ رات والی بات یاد کر کے وہ پھر سے رو دی۔ کچھ دیر رونے کے بعد وہ خود کو سنبھالتی ہوئی اٹھی۔ الماری کھولی تو اس میں اس کے کپڑے بھی موجود تھے۔ اس نے ان میں سے ایک جوڑا اٹھایا اور واش روم چلی گئی۔ فریش ہو کر واپس آئی تو زوار کمرے میں ہی بیٹھا تھا۔ نہا لیا میری جان نے؟ زوار نے کہا۔ ہانیہ عجیب سی نظروں سے اس کو دیکھنے لگی۔ کیا تھا وہ شخص؟ کم سے کم اس کے سمجھ سے تو باہر تھا۔ زوار دیکھو، ہانیہ نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اس کی طرف ہاتھ بڑھا کر کہا۔ نہ مجھے تمہارے قریب آنے کا حق ہے، تمہیں نہیں ہے۔ زوار نے خون خوار آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہانیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ زوار تم کیوں کر رہے ہو ایسا؟ اب تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں بار بار تمہیں اس کی وجہ بتاتا پھروں؟ زوار نے بیڈ سے اٹھتے ہوئے کہا اور اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ ہانیہ کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ کر اسے بیڈ سے اٹھایا۔ ہانیہ اس کے سینے سے جا لگی۔ زوار نے ایک ہاتھ اس کی کمر میں ڈال کر زور سے پکڑا۔ مجھے درد ہو رہا ہے زوار۔ چپ، بالکل چپ۔ زوار نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے کہا۔ ویسے میں سوچ رہا ہوں تمہیں اکیلے اکیلے تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے، مجھے اچھا نہیں لگ رہا، کیوں نہ تمہارے بابا کو بھی اس میں شامل کیا جائے؟ زوار نے ایک ہاتھ سے موبائل جیب سے نکالتے ہوئے کہا۔ نہیں پلیز زوار، پلیز۔ ہانیہ نے منع کرنے کی کوشش کی۔ کہا نا چپ۔ زوار نے کھا جانے والی نظروں سے اس کو دیکھا۔ ہانیہ چپ ہو گئی۔ زوار نے کال ملائی، دوسری طرف سے کال پک کی گئی۔ ہیلو، زوار نے کہا۔ جی کون؟ نوردین نے پوچھا۔ زوار منیر۔ زوار نے فخرانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ دوسری طرف نوردین یہ سن کر بالکل ساخت ہو گیا۔ کون؟ زوار منیر۔ اتنی جلدی بھول گئے سسر جی؟ نوردین کا شک یقین میں بدل گیا۔ کہاں ہے میری بیٹی؟ دیکھو اس کو کچھ مت کہنا، اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ دیکھو تو کیسے تڑپ رہے ہو، ایسے ہی تڑپاؤں گا میں تمہیں، ابھی تو بس شروعات ہے۔ کہاں لے کر گئے ہو میری بیٹی کو؟ نوردین کی پریشانی سے بھری آواز فون میں سے ابھری۔ بابا، ہانیہ کچھ بولنے ہی لگی تھی کہ زوار نے اس کو آنکھیں دکھا کر چپ کرا دیا۔ یہ تمہیں بتا دیا کہ ہم کہاں ہیں تو سارا کھیل بگڑ جائے گا، ابھی تو تم یہاں انجوائے کرو، یہ کہہ کر زوار نے کال کٹ کر دی۔ ہانیہ پھر سے رونے لگی۔ نہیں میری جان، رونا نہیں ہے، زوار نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ ابھی تو تمہارے باپ کو صرف یہی پتا ہے کہ تم میرے ساتھ ہو اور وہ اتنا تڑپ رہا ہے، جب میں تمہیں مار دوں گا تب سوچو اس کا کیا حال ہوگا۔ زوار نے شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ نہیں زوار، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ ہانیہ نے رونا شروع کر دیا۔ تو پھر رونے لگ گئی تم؟ زوار نے اس کو اپنے اور قریب کیا اور اس کے لبوں پر جھک گیا۔ ہانیہ خود کو چھڑواتی رہی لیکن اس کی پکڑ مضبوط تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ الگ ہوا۔ اگلی دفعہ تمہاری آنکھوں میں آنسو دیکھا تو اس سے بڑی سزا ملے گی، زوار اسے کہتا کمرے سے باہر چلا گیا۔ ہانیہ کو کچھ سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا کرے۔ وہ بیڈ پر بیٹھ کر سسکیاں لینے لگی۔ نائلہ کو جب ہوش آیا تو اس نے خود کو اپنے کمرے میں پایا۔ وہ اٹھی، اپنی ماں کے جانے کا غم سوچ کر وہ پھر سے رو دی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اٹھی اور واش روم کی طرف چل گئی۔ فریش ہو کر باہر آئی تو اس کو بہت بھوک محسوس ہوئی۔ وہ کچھ کھانے کی غرض سے باہر گئی۔ ابھی وہ کچن میں جا ہی رہی تھی کہ اس کو نازش کی آواز آئی۔ ادھر آؤ بدذات۔
नाजिश के इस तरह कहने पर नाइला का दिल कट कर रह गया। वो मरे मरे कदमों से इसके सामने जाकर खड़ी हो गई। अरसलान भी वहीं बैठा था। नाजिश ने अरसलान की तरफ देखा जैसे बात शुरू करवाने का इशारा हो। तुम अब अपने कमरे से बाहर एक कदम भी नहीं रखोगी। अरसलान ने नाइला की तरफ देखे बगैर कहा। लेकिन भाई, लेकिन सेकंड कुछ नहीं। तुम्हारी गलती की सज़ा मैं अपनी माँ को खोकर भुगत चुका हूँ। अब मैं किसी किस्म की बदनामी नहीं सह सकता। ले जाओ इसको यहाँ से नाजिश, और बंद कर दो इसको कमरे में। अरसलान ने इसकी तरफ देखे बगैर कहा। वो तो नाजिश की ज़ुबान ही बोल रहा था। नाजिश ने इसका हाथ पकड़ा और खींचती हुई इसको कमरे की तरफ ले जाने लगी। नहीं भाभी, प्लीज़ छोड़ें। भाभी, भाई एक दफ़ा मेरी बात तो सुन लें। नाइला हाथ छुड़वाते हुए रोई जा रही थी, लेकिन इन दोनों पर इसका कोई असर ना हुआ। नाजिश ने इसको कमरे में लाकर बेड पर पटका। अब यहाँ से निकलने का सोचना भी मत। ये कहती नाजिश बाहर निकली और कमरे का दरवाज़ा बंद करके चली गई। भाभी प्लीज़ दरवाज़ा खोलें, एक दफ़ा मेरी बात तो सुन लें। नाइला रोते रोते वही दरवाजे के पास ही बैठ गई। किसने सोचा था कि इतनी हंसती खेलती दोस्तों की ज़िंदगी में ऐसा मोड़ भी आना है। अली उस दिन से खोया खोया फेर रहा था। ज़किया और ज़िया साहब ने ये बात बहुत नोट की थी। अली अपने रूम में बैठा किसी सोच में गुम था कि इसकी अम्मी अब्बा कमरे में आई। अली इनको देख कर उठा। बैठो बेटा। ज़िया साहब ने इसको बैठने का कहा। वो दोनों खुद भी इसके साथ बैठ गए। क्या बात है बेटा, तुम आजकल बहुत परेशान लग रहे हो। ज़किया बेगम ने बात शुरू की। नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। अली ने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। देखो ज़किया बेगम, अब हमारा बेटा हमसे बातें छुपाने लगा है। ज़िया साहब इनसे बात उगलवाने के लिए कहा। नहीं बाबा, तो फिर बताओ ना बेटा, क्या बात है, हमसे क्यों छुपा रहे हो। ज़किया बेगम ने प्यार से कहा। अली ने कुर्ब से इन दोनों की तरफ देखा और सारी बात बता दी। इसकी बात सुनने के बाद ज़किया और ज़िया ने एक दूसरे की तरफ देखा। अम्मी आप प्लीज़ एक दफ़ा नाइला का रिश्ता लेकर जाएं। अली ने इल्तिजाइया नज़रों से माँ की तरफ देखा। ठीक है बेटा, हम तुम्हारी खातिर एक दफ़ा वहाँ ज़रूर जाएंगे। ज़किया बेगम ने इसको तसल्ली देते हुए कहा। अली ने प्यार से इनकी तरफ देखा। सवार गैलरी में सोफे पर बैठा था कि इसके मोबाइल पर बलाज की कॉल आई। अस्सलाम वालेकुम दादा जान। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हो बेटा, काम तो शुरू कर दिया होगा। जी दादा जान, बस बेटा अब जल्दी से इस काम को अंजाम तक पहुँचाओ। मैं इसी महीने में तुम्हारी शादी कर रहा हूँ। लेकिन दादा जान, सवार ने परेशान होते हुए कहा। लेकिन क्या बेटा, अब मैं अपने बेटे के सर पर सेहरा सजा हुआ देखना चाहता हूँ। तो क्या चाहता, मैं तेरे सर पर सेहरा देखे बगैर मर जाऊँ? अल्लाह ना करे दादा जान। तो फिर बेटा जल्दी से इसी महीने काम ख़त्म करके आ जा। ठीक है दादा जान, शाबाश मेरा बच्चा, अब तो काम कर अपना। दूसरी तरफ से कॉल कट कर दी गई। सवार परेशानी से अपनी उंगलियां माथे पर रगड़ने लगा। अली ने ज़किया और ज़िया साहब को नाइला के घर के बाहर छोड़ा और खुद वापस घर चला गया। वो दोनों घर के अंदर दाखिल हुए। सामने ही नाजिश बैठी थी। उनको देखकर खड़ी हो गई। जी आप कौन? नाजिश ने इन्हें सवालिया नज़रों से देखते हुए कहा। आप अपने शोहर को बुलाएं, हमें आप लोगों से बात करनी है। ज़किया ने कहा। कौन सी बात? नाइला के रिश्ते की। ज़किया बेगम की बात पर नाजिश के चेहरे पर जहरीली मुस्कुराहट आई। इसने अपने दिमाग में इनको जलील करने का मंसूबा बनाया। जी आए, आप इधर बैठें। नाजिश ने इनको सोफे पर बैठने का कहा और खुद अरसलान को बुलाने चली गई। कुछ देर के बाद वो अरसलान को अच्छा खासा समझा बुझा कर ले आई। अरसलान इनके साथ रखे एक सोफे पर बैठ गया। जी फरमाएं, क्या बात करनी है आप लोगों ने? अरसलान ने ऐसे जाहिर किया जैसे वो इनको नहीं जानता। वो बेटा, हम नाइला का रिश्ता मांगने आए हैं, ज़किया बेगम ने कहा। अरसलान तो आग बगोला हो गया। किस मुंह से आए आप लोग यहाँ? अपने बेटे के कारनामे का तो पता होगा आपको। बेटा आराम से बात भी हो सकती है। ज़िया साहब ने बात को संभालने के लिए कहा। नहीं हो सकती आराम से बात आप लोगों से? शर्म तो नहीं आई आप लोगों को यहाँ आते हुए? अरसलान ने ऊंची आवाज़ में कहा। अब तुम बदतमीज़ी कर रहे हो। ज़िया साहब ने उठते हुए कहा। ज़किया साहब भी इनके साथ उठ गई। मुझे तमीज़ मत सिखाएं आप, और अगर ज़रा सी भी गैरत हो तो दोबारा इधर कदम मत रखिएगा। ये कहते हुए अरसलान वहाँ से उठकर चला गया। नाजिश ने इनको एक नज़र देखा और वो भी वहाँ से चली गई। ज़किया और ज़िया वहाँ से नाउमीद कर लौटे। वो दोनों घर में दाखिल हुए तो अली इनकी तरफ लपका। अम्मी बाबा आप लोग इतनी जल्दी आ गए, क्या बात हुई वहाँ? अली ने जल्दी जल्दी कहा। ज़िया साहब ने इसको एक नज़र देखा और बगैर कुछ कहे अंदर चले गए। अली ने इनको जाता देखा और फिर से ज़किया बेगम की तरफ मतवज्जो हुआ। अम्मी बताएं ना अली। उन्होंने प्यार से इसके गाल पर हाथ रखा। नाइला शायद तुम्हारी किस्मत में नहीं है, इसके भाई से मना कर दिया इसके भाई ने। अली वहीं साख्त हो गया। लेकिन अम्मी बेटा सब्र करो अब मैं तुम्हें नाइला से अच्छी लड़की लेकर दूंगी। ये कहकर वो अंदर चले गई। अली वहीं खड़ा बस ज़मीन को घूरे जा रहा था। इसे समझ नहीं आ रहा था वो नाइला को वहाँ से कैसे निकाले। वो अपना सर पकड़कर बैठ गया। नाइला की भाभी हाथ में खाना लिए दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। नाइला बेड से सर टिकाए बैठी थी। रो रो कर इसकी आंखें सूज चुकी थी। इसकी आंखों के नीचे हल्के पड़ चुके थे। ये लो खाना खा लो। नाजिश ने खाने की डिश साइड टेबल पर रखते हुए कहा। मुझे नहीं खाना। नाइला ने अपनी आवाज़ को ऊंचा रखने की कोशिश की, लेकिन कमज़ोरी की वजह से इसमें हिम्मत नहीं हुई थी। नहीं खाना तो ना खाओ, मैं कौन सा तुम्हारी मिन्नतें कर रही हूँ। नाजिश जाने लगी लेकिन फिर रुक कर मुड़ी। आए थे तुम्हारे आशिक के घर वाले आज। नाइला ने चौंक कर इनकी तरफ देखा। फिर तुम्हारे भाई ने धक्के मारकर बाहर निकाल दिया इनको और आइंदा भी आने से मना कर दिया।
नाजिश ने मिर्च मसाले लगा कर कहा। नाइला ने रोना शुरू कर दिया। देखो बीबी, ऐसे रोने धोने से कुछ नहीं होगा। मैं तो कहती हूँ अब जहाँ तुम्हारा भाई तुम्हारा रिश्ता तय कर दे, चुपचाप वहीं शादी कर लेना, और बदनामी सुनने की हिम्मत नहीं है हमें। नाजिश इस पर लफ्ज़ों के तीर चलाती दरवाज़ा बंद करके चली गई। नाइला की आंखों में आंसू थे। अली, मुझे यकीन है तुम पर, तुम छुड़वा लोगे मुझे। नाइला ने दिल में कहा। इतनी देर से कुछ ना खाने की वजह से इसे बहुत भूख लग रही थी। इसने साइड टेबल से खाने की डिश उठाकर अपने सामने रखी और खाना खाने लगी। दूसरी तरफ अली नाइला को वहां से निकालने की तरकीबें सोच रहा था। बलाज साहब आपसे कोई मिलने आया है, चौकीदार ने बलाज को आकर बताया, जो लॉन्च में बैठा अखबार पढ़ रहे थे। कौन है? पता नहीं, कोई बूढ़ा आदमी है, कहता है आपसे मिलना है। अच्छा ठीक है, अंदर भेजो इसे। उन्होंने नजरें अखबार पर ही रखते हुए कहा। थोड़ी देर के बाद एक शख्स चलता हुआ इसके सामने आ खड़ा हुआ। बलाज साहब। आवाज़ पर बलाज ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। इनके चेहरे के तेवर बदल गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मैं सिर्फ अपनी बेटी के लिए यहाँ आया हूँ। हमारी बेटी की लाश तुम्हें पहुंचा दी जाएगी। नूरदीन पर तो जैसे किसी ने बम फोड़ दिया हो। ऐसा मत करें बलाज साहब, इस मासूम का कोई कसूर नहीं है। नूरदीन ने इल्तिजाई लहजे में कहा। तुम्हारा तो कसूर है ना, तुमने मेरे बेटे की जान ली थी। बलाज ने फनकारते हुए कहा। मैंने आपके बेटे की जान नहीं ली थी बलाज साहब, मैंने अपनी आंखों से देखा था तुम्हें से मारते हुए। बलाज ने आंखें निकालते हुए कहा। जो आपने देखा वो सिर्फ आपका देखा या गया था, वैसा कुछ भी नहीं है। नूरदीन ने सफाई देनी चाहिए। बकवास बंद करो अपनी। चौकीदार ले जाओ इसको यहाँ से, धक्के मार के यहाँ से निकाल दो। बलाज ने चौकीदार पर हुक्म सातिर करते हुए कहा। चौकीदार फौरन आया और नूरदीन को खींचता हुआ ले जाने लगा। बलाज साहब एक दफ़ा मेरी बात सुन लें, इसने आपको भी खतरा है। बलाज हनूस गुस्से से इसको देखे जा रहा था। लेकिन मेरी बेटी को कुछ मत कहना, इसका कोई कसूर नहीं है। नूरदीन चीखता रहा और चौकीदार इसको खींचता हुआ बाहर लाकर पटक दिया। दोपहर का वक्त था। हानिया बेड पर बैठी सोचों में गुम थी। कल से इसने कुछ नहीं खाया था, इसको अब भूख लग रही थी। कुछ खाने की गर्ज से वो उठी और कमरे से बाहर चली गई। बाहर जवार सोफे पर बैठा सिगरेट पी रहा था। हानिया ने नज़र इसको देखा और किचन की तरफ चली गई। जवान ने इसे जाते देखा, वो भी इसके पीछे चला गया। भूख लगी है मेरी जान को। जवान ने इसको किचन से कुछ ढूंढते हुए देखा तो कहा। हानिया को न जाने क्यों शर्मिंदगी हुई। मैं बाहर से खाना ला देता हूँ। जवार ये कहता हुआ बाहर जाने लगा। नहीं। हानिया के कहने पर जवार ने इसकी तरफ देखा। क्यों? मैं खुद बना लूँगी खाना, हानिया ने कहा और फिर से कुछ ढूंढने लग गई। जवार इसके पास आया, इसका हाथ पकड़ कर इसे अपनी तरफ मोड़ा। पहले इसके हाथ को देखा और फिर जलती हुई सिगरेट इसके हाथ के ऊपर रख दी। हानिया की तो चीख निकल गई। आह! जवार मेरा हाथ छोड़ें प्लीज़, हानिया ने हाथ खींचते हुए कहा। लेकिन जवार का हाथ मजबूती से पकड़े सिगरेट को इस पर मजीद दबाने लगा। हानिया की आंखों में आंसू आ गए। जवार ने इसकी तरफ देखकर सिगरेट को दूर फेंका और हानिया का हाथ इसके कमर के पीछे मरोड़कर इसको खुद से करीब किया। मैंने तुमसे कहा था ना अब तुम्हारी आंखों में आंसू ना आए। जवार ने इसके आंसू साफ करते हुए कहा। हानिया ने बमुश्किल अपने आंसू रोके। आंसू का एक फंदा इसके गले में फंस गया। जवार इसे करीब हुआ, इतना कि वह जवार की सांसें अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। जवार प्लीज़। हानिया ने इसके कंधों पर हाथ रखकर इसे दूर करने की कोशिश की। जवार इससे दूर हुआ, इसका हाथ छोड़ा और बाहर निकल गया। हानिया किचन से कमरे में आ गई और रोने लगी। मुझे किस जुर्म की सज़ा मिल रही है मेरे अल्लाह। हानिया रोते रोते सोचने लगी। अली परेशानी से अपने कमरे में चक्कर काट रहा था। वो नाइला को वहाँ से निकालने के लिए कुछ सोच रहा था। अचानक इसके जहन में एक तरकीब आई। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई। हाँ, ये तरीका ठीक है, लेकिन इसके लिए सही वक्त का इंतजार करना पड़ेगा, अली ने दिल में सोचा। दूसरी तरफ नाइला जब रो रो कर थक चुकी तो उठकर फ्रेश होकर आई। बाहर जाने के लिए दरवाज़ा खुला तो वो लॉक था। दरवाज़ा बंद देखकर नाइला ने आंसू जब्त किए। भाई को इतना भी यकीन मुझ पर। वो बेड के पास ही ज़मीन पर बैठ गई। या अल्लाह प्लीज़ जल्दी से अली को भेज दें। आप देख रहे हैं ना, आपकी ये बंदी और नहीं बर्दाश्त कर सकती। ये कहते कहते नाइला ने बेड से सर टिका लिया और आंखें मूंद ली। जवार खाना लेकर किचन में आया। हानिया इस वक्त कमरे में थी। इसने खाना बर्तनों में डाला और बर्तन उठाकर कमरे की तरफ चल दिया। हानिया बेड के साथ टेक लगाए आंखें बंद करके बैठी थी। जवार ने इसके सामने जाकर खाने की डिश रखी और इसको बुलाया। हानिया खाना खा लो। हानिया ने आंखें खोलकर जवार की तरफ देखा, फिर खाने की तरफ, और दोबारा आंखें बंद करके अपना बाजू आंखों पर रख लिया। जवार की नज़र हानिया के जले हुए हाथ पर पड़ी। जवार को अपने अंदर से एक करंट गुजरता महसूस हुआ। हानिया की तकलीफ देखकर इसको भी तकलीफ हुई। खाना खा लेना, ये कहता जवार कमरे से बाहर निकल गया। इसके जाने के बाद हानिया ने आंखें खोली और खाने की तरफ देखकर सोचा, इसने तो अब सुधरना नहीं है, मैं क्यों अपना खाना पीना छोड़ूं। ये सोचकर हानिया ने खाना खाना शुरू कर दिया। जवार हल्का सा दरवाज़ा खोल के इसे खाना खाता देखकर मुस्कुराया। इस वक्त इसे हानिया पर तरस आया, लेकिन अगले ही पल इसके जहन में दादा की बात आई। तुम इसके बाप की वजह से सारी उम्र यतीम रहे हो। ये सोच आते ही जवार ने दांत पीस कर हानिया की तरफ देखा और वहां से चला गया। बलाज अपने कमरे में बैठा कोई फाइल्स चेक कर रहा था। अचानक नूरदीन की बातें इसके दिमाग में आई। कौन हो सकता है जिससे मुझे खतरा हो। बलाज ने दिल में सोचा, नहीं, वो सिर्फ खुद को बेगुनाह साबित करवाने के लिए ऐसा बोल रहा होगा। बलाज ने सब ख्यालों को झटका और दोबारा फाइल्स चेक करने लगा।
لیکن دل کے کسی کونے میں ڈر بیٹھ گیا تھا۔ بلاج کے گھر سے آنے کے بعد نور دن اپنے کوارٹر میں آ گیا تھا۔ بلاج کو کچھ بھی بتانے سے پہلے اسے ہانیہ کو زوار کے چنگل سے آزاد کروانا تھا۔ اسے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔ پتہ لگانے کے لیے اس نے نائلہ کے نمبر پر کال کی، لیکن اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ کچھ سوچ کر اس نے علی کو کال ملائی۔ کچھ دیر بعد کال پک کر لی گئی۔ ہیلو علی بیٹا۔ علی نے جیسی کال پک کی، نور دین نے جلدی سے کہا، کیا ہوا انکل، پریشان لگ رہے ہیں؟ بیٹا ایک بہت بڑی مصیبت ہو گئی ہے۔ نور دین نے پریشانی سے کہا، کیا ہوا انکل؟ علی بھی پریشان ہو گیا۔ ایسے نہیں بیٹا، تم کوارٹر آ جاؤ۔ اچھا ٹھیک ہے، میں آتا ہوں۔ علی نے اپنی پریشانی اس پر ظاہر نہ ہونے دی پر اور کال بند کر کے کوارٹر کی طرف چل پڑا۔ نازش اور ارسلان کھانے کی ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ نازش ارسلان نے کھانا روک کر نازش کی طرف دیکھا۔ نازش نے بھی کھانا روک کر اس کی طرف دیکھا۔ جی نائلہ سے کہہ دینا کل تیار ہے۔ ارسلان نے پھر سے کھانا شروع کر دیا۔ لیکن کیوں؟ نازش نے سوالیہ نظروں سے ارسلان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں نے اپنے ایک دوست کے بھائی کے لیے نازش کی بات کی تھی، وہ لوگ کل دیکھنے آ رہے ہیں۔ ارسلان نے سادہ سے انداز میں جواب دیا۔ نازش بھی خوش ہوگی کہ بلا ٹلنے والی ہے۔ ویسے لڑکا کرتا کیا ہے؟ نازش نے اپنی انفارمیشن کے لیے پوچھنا چاہا۔ یہ جاننا تمہارے لیے اہم نہیں ہے۔ علی نے ایک نظر اس کو دیکھا اور پھر کھانا کھانے میں مصروف ہو گیا۔ نازش اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ علی نور دین کے ساتھ اس کے کوارٹر میں موجود تھا۔ نور دین نے اس کو ساری بات بتا دی تھی۔ پہلے تو اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ جب نور دین اس کو یقین دلانے میں کامیاب ہو گیا تو علی کو بھی ہانیہ کی فکر لگ گئی۔ آپ کو کیا لگتا ہے وہ مار دے گا ہانیہ کو؟ علی نے پوچھا۔ ہاں مجھے اس بات کا ڈر ہے۔ بیٹا تم پلیز میری مدد کرو، پتہ نہیں میری بیٹی کس حال میں ہوگی۔ بات کرتے کرتے نور دین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ علی نے ان کو سنبھالا۔ پریشان مت ہو انکل، ہم اس کو کوئی نہ کوئی حل ضرور نکال لیں گے، اور جہاں تک میں جانتا ہوں زوار کو تو وہ کم از کم کس کی جان تو نہیں لے گا۔ تم لوگ نہیں جانتے اس کو بیٹا، تم لوگوں کے سامنے اس نے اپنا اصلی روپ دکھایا کب تھا۔ نور دین نے اداس لہجے میں کہا، اچھا اب بھی آپ پریشان ہو، میں صبح تک کوئی حل نکال کر ضرور بتاؤں گا۔ شکریہ بیٹا۔ نور دین کو تسلی دے کر علی اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ علی کو سب بتانے کے بعد نور دین کے دل کا بوجھ بھی ہلکا ہو گیا۔ زوار بار بار ہانیہ کے جلے ہاتھ اور اس کے آنسوں کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ بار بار وہ اپنے دادا کا سوچ کر اپنے خیالوں کو جھٹک دیتا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ خیال پھر سے اس کے دماغ پر حاوی ہو جاتا۔ تنگ آ کر وہ اٹھا اور کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے میں ہانیہ بیڈ کے کونے میں لیٹی سو رہی تھی۔ زوار ہانیہ کے ساتھ بیڈ کی دوسری سائڈ پر آ کے بیٹھا۔ اسے معصوم سی سوتی ہوئی ہانیہ پر بہت پیار آیا۔ اس وقت وہ چاہ کر بھی اپنے دل کو قابو نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ یہ سوچنا ہی نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس وقت کیا کر رہا ہے۔ اس نے ہانیہ کا جلا ہوا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ ہانیہ کی تکلیف کا سوچ کر زوار کو تکلیف ہوئی۔ اس نے ایک ہاتھ ہانیہ کے بالوں پر رکھا۔ سوری ہانیہ، میں سب کرنا نہیں چاہتا تھا لیکن میں مجبور ہوں۔ یہ میں نے نہ کیا تو میں دادا جان کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ زوار نے اس کے ہاتھ کو دوبارہ اس کے ساتھ رکھا اور اس کے ساتھ اس کے کندھے سے سر ٹکا کر لیٹ گیا۔ کچھ دیر آنکھیں کھولے یوں ہی چھت کو تکتا رہا، پھر آنکھیں بند کر لیں۔ اس کی آنکھیں بند کرنے کے بعد ہانیہ نے آنکھیں کھولیں۔ اس کی آنکھوں سے ایک آنسو نکل کر گرا، پھر اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ آسمان پر ابھی رات کی اندھیری چھائی تھی۔ دور کہیں فجر کی اذانوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ ہانیہ آنکھیں بند کیے اذانیں سن رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد جب اذان کی آواز آنا بند ہوئی اور تاریکی چھٹنے لگی، ہانیہ اٹھی اور وضو کرنے چلی گئی۔ وضو کر کے واپس آئے، جا نماز بچھا کر نماز پڑھنے لگی۔ نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو آنکھوں سے بے اختیار آنسو چھلک پڑے۔ یا اللہ، میں نہیں جانتی میرے بابا نے زوار کے بابا کو کیوں مارا، لیکن تو دیکھ رہا ہے نا میرے اللہ، اس سب میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ زوار کا میرے ساتھ جو رویہ اس کا مجھے دکھ ہے، لیکن میرا دل پھر بھی اس کی طرف جھکا جاتا ہے۔ وہ مجھے مارنا چاہتا ہے لیکن پھر بھی وہ مجھے قبول ہے میرے مالک۔ زوار کے دل سے ہر قسم کی دشمنی کو مٹا دے اور اسے پہلے والا زوار بنا دے، آمین۔ نماز پڑھ کر وہ فارغ ہوئی تو جانماز طے کر کے رکھی اور دوبارہ زوار کے پاس آ کر لیٹ گئی۔ پیار سے اس کے چہرے کو دیکھا اور اس کے کندھے پر سر رکھ کر سو گئی۔ علی نے ساری رات کشمکش میں گزار دی۔ ایک طرف نائلہ تو دوسری طرف ہانیہ کو بچانا تھا۔ کچھ فیصلے کر کے وہ رات کو سو گیا۔ صبح اٹھا تو سب سے پہلے ایک دوست کو کال کی۔ اسے نائلہ کے گھر کا پتہ بتایا۔ مجھے ایک خبر چاہیے، کون گھر میں آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، سب کی خبر پہنچاتے رہنا بس، میں ساری عمر تمہارا احسان نہیں بھولوں گا۔ احسان کیسا علی بھائی، آپ بس بے فکر ہو جائیں۔ فون کی دوسری طرف سے آواز آئی۔ علی نے شکریہ کہہ کر کال بند کی اور ایک سکون کا سانس لیا۔ نور دین کو کال ملائی۔ میں تھوڑی دیر میں کوارٹر پہنچ رہا ہوں انکل، آپ وہیں رہیے گا۔ نور دین کو کہتے اس سے کال بند کی اور فریش ہو کر کوارٹر کی طرف نکل گیا۔ نازش دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک شاپر تھا۔ نائلہ اس کو دیکھ کر کھڑی ہو گئی۔ نازش نے شاپر بیڈ پر پھینکا۔ جلدی سے کپڑے پہن کر تیار ہو جاؤ۔ نازش یہ کہہ کر جانے لگی۔ لیکن کیوں؟ نائلہ نے وجہ پوچھنی چاہی۔ نازش اس کی طرف مڑ کر ایک طنزیہ نظر اس کے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ تمہیں دیکھنے کچھ لوگ آ رہے ہیں اس لیے۔
نازش ایک ایک لفظ چبا کر کہا، نہیں میں نہیں تیار ہوں گی، آپ لوگ ایسا نہیں کر سکتے میرے ساتھ۔ نائلہ نے مزاحمت کی۔ نازش اس کے قریب اور اس کے گالوں پر ایک ہاتھ میں پکڑ کے بھینچ لیا۔ سنو لڑکی، تمہیں تو شکر کرنا چاہیے تم جیسی بد کردار عورت کو بھی کوئی قبول کر ہے۔ نائلہ کی آنکھوں سے آنسو نکل کر نازش کے ہاتھ پر گرے تھے۔ اب چپ چاپ تیار ہو جاؤ، نہیں تو تمہارے بھائی کو ایسی پٹیاں پڑھاؤں گی کہ وہ تمہیں گھر سے نکال دے گا۔ ایک جھٹکے سے نازش کو چھوڑا اور اس کو گھورتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی۔ نائلہ وہیں بیٹھے کر رو دی، پھر خود کو سنبھالتے اٹھی اور کپڑے اٹھا کر واش روم کی طرف چلی گئی۔ علی نور الدین کے ساتھ کوارٹر میں موجود تھا۔ نور الدین پریشان سا بیٹھا اس کے بولنے کا انتظار کر رہا تھا۔ بیٹا کیا سوچا ہے تم نے؟ نور الدین نے خود ہی بات شروع کی۔ انکل، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ زوار ہانیہ کو کہاں لے کر گیا ہے، ہمیں سب سے پہلے یہ پتہ لگوانا ہے۔ لیکن بیٹا ہم یہ کیسے پتہ لگوائیں گے؟ آپ کو ایک دفعہ پھر بالاج کے گھر جا کر انہیں ساری سچائی بتانی پڑے گی، وہی ہمیں بتا سکتے ہیں کہ زوار اور ہانیہ کہاں ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں ایک دفعہ پھر ان کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ علی پھر ان کی مدد کی تسلی دے کر گھر کی طرف چل پڑا۔ زوار کی صبح آنکھ کھولی تو اس نے ہانیہ کو اپنے اوپر لیٹے دیکھ کر حیرانی ہوئی۔ اس نے ہانیہ کے سر کو اپنے کندھے سے اٹھا کر بیڈ پر رکھا اور اپنی رات والی بات کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس نے یہ قبول تو کر لیا تھا کہ وہ ہانیہ سے محبت کرتا ہے، لیکن اپنے دادا کی وجہ سے کبھی اس بات کا اعتراف نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے ایک نظر ہانیہ کو دیکھا، اسی وقت اس کے موبائل کی گھنٹی بجنے لگی۔ اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا تو دادا جان کی کال تھی۔ اس نے کال پک کی اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ جی دادا جان، زوار بیٹا تم سے کام کہا تھا اور وہ بھی تم سے نہیں ہو رہا۔ دادا جان تو زوار کال پک کرتے ہی شروع ہو گئے۔ دادا جان میں کر رہا ہوں کام ختم کب ہوگا یہ کام؟ اب وجاہت شادی کے لیے جلدی کر رہا ہے اور میں اس کو منع نہیں کر سکتا بیٹا۔ اگر تم نے اس لڑکی کو مار کر بدلہ نہ لیا تو میرا سر شرم سے جھک جائے گا اور تمہارے باپ کی روح کو بھی سکون نہیں مل پائے گا۔ بلاج نے اسے اکسانے کی کوشش کی کیونکہ انہیں کئی دنوں سے زوار کا رویہ تبدیل لگ رہا تھا۔ زوار کی آنکھوں میں ایک دفعہ پھر خون اتر آیا اور پھر سے وہی زوار بن گیا جس نے ہانیہ سے بدلہ لینا تھا۔ آپ فکر مت کریں دادا جان، اب یہ کام بہت جلد ہو جائے گا۔ زوار نے غیر ارادی طور پر ایک نقطے کو دیکھتے ہوئے کہا، جیتا رہ میرا بیٹا، اب جلدی سے یہ کام کر کے آ۔ میں آج ہی سے تیری شادی کی تیاریاں شروع کرواتا ہوں۔ میں نے وجاہت کو اسی ہفتے کا بول دیا ہے، لیکن دادا جان اس بات پر زوار نے اعتراض کرنا چاہا۔ دیکھو بیٹا، بہت مان سے میں نے اس کو ہاں کی ہے کیونکہ مجھے یقین ہے تم مجھے شرمندہ نہیں کرو گے۔ دادا جان ایموشنلی بلیک میلنگ پر اتر آئے تھے۔ جی دادا جان، زوار بس اتنا ہی کہہ سکا۔ اس کے بعد کال بند کر دی گئی۔ زوار پریشانی سے اپنے بال بگاڑنے لگا۔ وہ غصے سے اس کے کمرے میں گیا اور ہانیہ ابھی سو رہی تھی۔ اس نے اپنا پسٹل نکالا اور اسے اپنی جیب میں رکھ لیا۔ ایک نظر ہانیہ پر ڈالے کمرے سے باہر چلا گیا۔ نازش نائلہ کو لینے اوپر آئی۔ سبز رنگ کا سوٹ پہنے، بالکل سادہ سے حلیے میں، سر پر دوپٹہ رکھے، نازش کے ساتھ جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ دل میں ابھی بھی کہیں امید تھی کہ علی اس کو لے جانا لازمی آئے گا۔ نازش اس کو ایک نظر دیکھا اور پھر اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ نازش پہلے تو نائلہ کو لے کر کچن میں گئی، ایک ڈش نائلہ کے ہاتھ میں تھپائی جس میں چائے اور دوسرے لوازمات رکھے گئے تھے، پھر اس کو لے کر باہر آ گئی۔ سب مہمان موجود تھے۔ ارسلان اپنے دوست سے بات کر رہا تھا جو اپنے بھائی کے لیے نائلہ کا ہاتھ مانگنے آیا تھا۔ اس کا بھائی شہر میں اپنے برے کاموں کی وجہ سے مشہور تھا اور ان پڑھ بھی تھا، لیکن ارسلان نے نائلہ کو اپنے سر سے اتارنے کے لیے یہی مناسب سمجھا۔ لڑکے کے ماں باپ بھی وہیں بیٹھے تھے۔ نائلہ نے ٹرین کے سامنے رکھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ لڑکے کی ماں نے تعریفیں کرنا شروع کر دی۔ نائلہ جب سب کو چائے دے چکی تو انہوں نے اسے اپنے پاس بیٹھنے کو کہا۔ نائلہ نے ایک طرف ارسلان کو دیکھا اور ان کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی۔ بہت پیاری بچی ہے بھائی، ہمیں تو اب صبر ہی نہیں کر سکتے۔ لڑکے کی ماں نے بے صبری دکھاتے ہوئے کہا، جی جی آپ کی مانت ہے، جب چاہے لے جائیں۔ ارسلان نے ان کو بڑھاوا دیا۔ نائلہ ابھی بھی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ ہم لوگ شادی جلدی کرنا چاہتے ہیں، ارسلان کے دوست نے چاپلوسی کے انداز میں کہا۔ جب آپ لوگ کہیں گے ہم راضی ہیں۔ ارسلان ان کی ہاں میں ہاں ملائے جا رہا تھا۔ نازش بھی دل میں خوش ہو رہی تھی۔ ہم اسی ہفتے شادی کرنا چاہتے ہیں، لڑکے کی ماں بولی، اور سب جواب طلب نظروں سے ارسلان کو دیکھنے لگے۔ ارسلان نے نازش کو دیکھا، اس نے بھی اشارے سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ارسلان نے اپنا فیصلہ سنایا۔ نائلہ نے حیرانی سے سر اٹھا کر اپنے بھائی کو دیکھا، وہ تو اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہے تھے۔ نائلہ نے خود کو بہت بے بس محسوس کیا۔ وہ وہاں سے اٹھی کمرے میں چلی گئی۔ علی کو نائلہ کے رشتے کی خبر ہوئی تو اس کو پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اسے جلدی ہی اب کچھ کرنا تھا۔ پریشانی سے وہ اپنے کمرے میں ادھر ادھر گھومنے لگی۔ نور الدین نے کمرے ایک دفعہ پھر بلاج کے گھر کے دروازے پر موجود تھا۔ چوکیدار نے اس کو اندر آنے سے منع کر دیا، لیکن نور الدین نے اس کی منت سماجت کی۔ ایک دفعہ بلاج صاحب کو جا کر بول دیں کہ اس نے بہت اہم بات کرنی ہے۔ چوکیدار بلاج کے پاس گیا۔ بلاج پہلے تو سوچ میں پڑ گیا، پھر اس کو اندر آنے کی اجازت دے دی۔ چوکیدار کے کہنے پر نور الدین اندر آیا۔ بلاج نے ایک نفرت بھری نگاہ اس پر ڈالی۔ کیا لینے آئے ہو تم یہاں؟ بلاج صاحب میں آپ کو ایک بہت ضروری بات بتانے آیا ہوں۔ اب تک منیر کا قاتل مجھے ہی سمجھے آئے ہیں اور اس غلط فہمی کی سزا میری بیٹی بھی بھگت رہی ہے، لیکن منیر کا قتل میں نے نہیں کسی اور نے کیا ہے جس سے آپ کو بھی خطرہ ہے۔
آخری بات پر بلاش نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ اپنے تجسس کو قابو میں نہ رکھ سکے۔ کون ہے وہ؟ نور الدین نے بتانا شروع کیا۔ بلاش صاحب کے 2 بیٹے تھے، بڑا بیٹا منیر اور اس سے چھوٹا شاویز۔ منیر بہت ذہین اور سمجھدار تھا، بلاش صاحب اسے بہت پسند کرتے تھے۔ بلاش صاحب شاویز کو بھی بیٹوں کی طرح پیار کرتے تھے، لیکن اس نے ہمیشہ منیر کی ذہانت اور بلاش کا اسے پیار دیکھ کر ہمیشہ اسے حسد کی تھی۔ دونوں کی شادی اپنے کزن سے ہوئی۔ منیر کی شادی اپنی خالہ کی بیٹی نمرہ سے، جبکہ شاویز کی شادی اپنے چچا کی بیٹی نادیہ سے ہوئی۔ منیر اور نمرہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹے سے نوازا تھا۔ بلاش صاحب نے اس کا نام زوار رکھا۔ سب لوگ اس زوار کی پیدائش پر خوش تھے سوائے شاویز کے۔ اس کی حسد میں تو یہ دیکھ کر اور اضافہ ہو گیا تھا کہ منیر کا ایک بیٹا ہو گیا ہے۔ شاویز کی کوئی اولاد نہ ہو پائی، بہت علاج کروایا، لیکن ڈاکٹروں نے شاویز میں کھوٹ ظاہر کیا۔ بلاش صاحب کا ایک ملازم تھا نور الدین، اپنی بیوی اور ایک بیٹی ہانیہ کے ساتھ ان کے گھر میں ہی رہتا تھا۔ رفتہ رفتہ بلاش صاحب آفس کا سارا کام منیر کے حوالے کرتے گئے۔ شاویز کو بھی انہوں نے 1-2 موقع دے کر دیکھا تھا، لیکن وہ انتہائی لاپرواہ ثابت ہوا۔ دن بدن شاویز کی نفرت منیر کے لیے بڑھتی جا رہی تھی۔ وہی سوچتا تھا کہ ابھی سب کچھ، سارے اختیارات منیر کے پاس ہوں گے اور اس کے بعد اس کے بیٹے کے پاس، اس کے ہاتھ کبھی کچھ نہیں آئے گا۔ اسی نفرت کی آگ میں جلتے جلتے اس نے ایک دن اپنے سگے بھائی کو مارنے کا فیصلہ کیا۔ نور الدین اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ اپنے کوارٹر میں ہی بیٹھا تھا کہ اچانک شاویز دروازہ کھولے اندر آیا۔ صاحب آپ! اس کو دیکھ کر نور الدین کھڑا ہو گیا۔ شاویز کے ہاتھ میں 2 پستول دیکھ کر وہ ڈر گیا۔ شاویز نے خالی پستول نور الدین کی طرف بڑھائی اور ایک پستول کو اس کی بیوی کے سر پر رکھ دیا۔ اس وقت باہر بادل گرج رہے تھے اور بارش ہونے والی تھی۔ یہ پستول پکڑو۔ لیکن صاحب، نور الدین نے مزاحمت کی، میں نے کہا پکڑو، نہیں تو تمہاری بیوی اور بیٹی کو یہی مار دوں گا، شاویز نے دھمکی دینے کے انداز میں کہا۔ نور الدین نے کانپتے ہاتھوں سے پستول لی۔ کیا کرنا ہے؟ نور الدین نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ مارنا ہے۔ شاویز نے ابھی بھی نور الدین کی بیوی پر بندوق تان رکھی تھی۔ کس کو؟ منیر کو۔ شاویز کے اس جواب پر نور الدین نے آنکھیں پھاڑے اس کو دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے تو اس نے سمجھا کہ اس نے غلط سنا ہے، لیکن اگلے ہی لمحے شاویز کی بات پر وہ ہوش میں آیا۔ جلدی جاؤ، آتا ہی ہوگا۔ صاحب میں یہ نہیں کر سکتا، جتنا کہا ہے اتنا کرو، نہیں تو تمہاری بیوی اور بیٹی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، شاویز نے غصے سے کہا۔ جاؤ باہر۔ شاویز کی ذرا چیخ کر کہنے پر نور الدین پریشان ہوتا اپنی بیوی اور بیٹی کو دیکھتا باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد شاویز نے سیدھا بلاش کے پاس آ کر کہا کہ اس نے ابھی بھی نور الدین کو ہاتھ میں پستول اٹھائے باہر جاتے دیکھا ہے۔ بلاش صاحب فکر مندی سے اس کے پیچھے چلتی ہے۔ شاویز نے بھی چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ لیے اپنے پستول ہاتھ میں لی اور باہر نکل گیا۔ منیر رات کی بزنس پارٹی میں واپس آ رہا تھا۔ ابھی وہ گھر سے تھوڑے فاصلے پر تھا کہ نور الدین آ کر اس کی گاڑی سے ٹکرایا۔ اس کو دیکھ کر منیر گاڑی سے باہر آیا۔ بارش شروع ہو چکی تھی۔ نور الدین تم اس وقت، منیر نے اتنا ہی کہا تھا کہ نور الدین نے پستول اس پر تان دی۔ مار دوں گا میں آپ کو، مار دوں گا، وہ بس یہی کہی جا رہا تھا۔ اسے تو بس اپنی بیوی اور بیٹی کی فکر تھی۔ نور الدین کے ایسے بدلتے تیور دیکھ کر منیر نے وہاں رکنا مناسب نہ سمجھا اور وہاں سے دوڑ لگا دی۔ نور الدین بھی اس کے پیچھے بھاگا۔ گولی اسے چلائی نہیں جا رہی تھی۔ بلاش نے نور الدین کو بھاگتے دیکھا تو وہ بھی اس کے پیچھے بھاگے۔ شاویز بھی ان تینوں کے ساتھ ساتھ تھا۔ اچانک اس نے منیر کا نشانہ لیا اور گولی چلا دی۔ گولی سیدھا منیر کے سر پہ جا لگی اور وہیں پر گر کر ساخت ہو گیا۔ نور الدین کے ہاتھ سے پستول گر گیا۔ تب تک بلاش اس تک پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے ٹارچ کی لائٹ اس کے منہ پر ماری۔ نور الدین تم نے، انہوں نے بس اتنا ہی کہا تھا کہ نور الدین پریشانی سے بولا۔ میں نے نہیں، اور اس نے، نور الدین نے شاویز کی طرف اشارہ کیا اور وہاں سے دوڑ لگا دی۔ بلاش صاحب اس کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگے، لیکن وہ نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ وہاں سے بھاگ کر نور الدین دوسرے راستے سے کوارٹر آیا، اپنی بیوی بچوں کو وہاں سے لیا اور دوسرے شہر بھاگ گیا۔ بات ختم کر کے نور الدین نے ایک گہرا سانس لیا۔ بلاش صاحب تو سکتے میں چلے گئے۔ کچھ دیر میں وہ خود کو سنبھالتے اٹھے تو شاویز نے اپنے سگے بھائی کا قتل کر دیا۔ انہوں نے بس اتنا ہی کہا تھا کہ اسی وقت شاویز اندر داخل ہوا۔ بلاش کی آخری بات وہ سن چکا تھا اور نور الدین کو وہاں دیکھ کر سے یقین ہو گیا تھا کہ ساری سچائی بتا چکا ہے وہ، اور وہاں سے بھاگنے لگا۔ لیکن اگلے ہی لمحے نور الدین نے اسے دبوچ لیا۔ بلاش صاحب اس کے پاس اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ آج ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہوں نے غصے سے چوکیدار کو بلایا۔ چوکیدار بھاگتا ہوا وہاں آیا۔ پولیس کو بلاؤ جلدی۔ بلاش صاحب کے حکم پر چوکیدار نے سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ وہ نور الدین کو شاویز کو پکڑے دیکھ چکا تھا۔ تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا؟ اس بار بلاش نے قدرے اونچی آواز میں کہا۔ چوکیدار نے جلدی سے پولیس کو فون میں لایا، لے جائیں اس قاتل کو۔ بلاش صاحب نے شاویز کو ان کے سامنے پھینکتے ہوئے کہا۔ لیکن کس جرم میں؟ ایک پولیس آفیسر نے پوچھا۔ اپنے بھائی کے قتل کرنے کے جرم میں۔ بلاش صاحب کی آنکھیں لال ہو چکی تھیں۔ ہم انہیں کسی ثبوت کے بغیر کیسے لے جا سکتے ہیں؟ یہ ہے چشم میں دید گواہ۔ بلاش نے نور الدین کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ اوکے، شک کی بنا پر ہم ان کو لے جاتے ہیں، لیکن آپ کو یہ سب عدالت میں آ کر کہنا پڑے گا۔ پولیس افسران اب نور الدین سے مخاطب تھا۔ نور الدین نے اس بات میں سر ہلایا۔ پولیس شاویز کو لے کر وہاں سے چلے گی۔ بلاش صبح صاحب کا سر چکرانے لگا۔ وہ گرنے ہی والے تھے کہ نور الدین نے انہیں سنبھال کر بٹھایا۔ بلاش صاحب نے معافی طلب نظروں سے نور الدین کی طرف دیکھا۔ ان کی نظروں کا مفہوم سمجھتے ہوئے نور الدین نے کہا۔ بلاش صاحب میری بیٹی، تم فکر مت کرو، ان کو کچھ نہیں ہوگا، اس کو
بلال صاحب نے اس کو تسلی دیتے ہوئے کہا اور زوار کو کال میں ڈالنے لگے۔ اس کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ ہانیہ کی جب آنکھ کھلی تو اس وقت دوپہر سے اوپر کا وقت ہو چکا تھا۔ اس نے ٹائم دیکھا تو جلدی سے اٹھی، ہاتھ منہ دھو کر باہر آئی۔ اسے زوار کہیں نہیں دکھ رہا تھا۔ وہ پورے گھر میں اس کو ڈھونڈتی رہی، لیکن پھر یہ سوچ کر ناشتہ بنانے چلے گی کہ شاید وہ کہیں باہر گیا ہو۔ زوار عجیب کشمکش کی حالت میں گاڑی چلا رہا تھا۔ وہ بے وجہ سڑکوں پر گھوم رہا تھا، سوچ سوچ کر سر پھٹا جا رہا تھا۔ نہ سمجھی کہ عالم نے اپنے موبائل اٹھایا جو آف تھا۔ اسے جلدی سے موبائل آن کیا اور کنزا کا نمبر ملایا۔ زوار کا نمبر دیکھ کر کنزا نے جلدی سے کال اٹھائی۔ ہیلو زوار، اپنے خاص ادا کے ساتھ اس نے کہا۔ کنزا، مجھے آج رات ملنا ہے تم سے، کچھ بات کرنی ہے، تم آ سکتی ہو؟ کنزا کی تو خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ اس نے زوار کی اس بات کا غلط مطلب لے لیا۔ کیوں نہیں مل سکتی؟ تم بس یہ بتاؤ کہاں ملنا ہے؟ میرے فلیٹ میں، میں تمہیں ایڈریس بھیجتا ہوں۔ اوکے، میں پہنچ جاؤں گی، کنزا نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ زوار نے اس کی اگلی کوئی بات نہیں سنی اور کال بند کر کے اس کو ایڈریس بھیجنے لگا۔ علی کو جب سے نائلہ کے رشتے کا پتہ چلا تھا، وہ تب سے نائلہ کو وہاں سے نکالنے کا سوچ رہا تھا۔ اس وقت کافی رات ہو چکی تھی۔ علی اپنے گھر سے نکلا اور گاڑی میں بیٹھ کر نائلہ کے گھر کی طرف چل پڑا۔ اس نے اپنی گاڑی نائلہ کے گھر سے تھوڑی پیچھے روکی اور پیدل اس کے گھر تک آیا۔ دیوار پھلانگ کر وہ اندر آیا۔ اس کا رخ اب نائلہ کے کمرے کی طرف تھا، جہاں وہ پہلے سیڑھی سے چڑھ کر گیا تھا۔ آج بھی اس نے ایسا ہی کرنا تھا۔ نائلہ اپنے کمرے میں کھڑی کسی غیر مری نقطے کو گھور رہی تھی۔ اسے اپنے پیچھے کسی کے ہونے کا احساس ہوا۔ نائلہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو علی اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی چیخ نکلنے ہی والی تھی کہ علی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ نائلہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ علی کو اپنے سامنے دیکھ کر اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ علی نے نائلہ کے منہ سے اپنا ہاتھ اٹھایا۔ نائلہ بے یقینی سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ علی تم آ گئے، علی نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے نکل کر گرا۔ علی نے اپنے ہاتھ سے اس کا آنسو صاف کیا۔ بس بہت رو لیا میری جان نے، اچھا چلو جلدی چلو، نہیں تو کوئی آ جائے گا۔ علی نے اس کو جلدی سے اپنے ساتھ آنے کا کہا۔ نائلہ علی کے ساتھ جانے ہی لگی کہ ایک سیکنڈ کے لیے رکی۔ ایک منٹ علی نے اس کی طرف دیکھا۔ نائلہ نے ایک پین اور کاغذ اٹھایا، اس پر کچھ لکھا اور کاغذ وہیں چھوڑ کر علی کے ساتھ چل پڑی۔ وہ دونوں سیڑھیوں سے نیچے اتر کر دیوار پھیلان کر باہر آئے اور علی کی گاڑی میں آ کر بیٹھ گئے۔ علی نے اپنی گاڑی کا رخ کورٹ کی طرف کیا۔ کنزا کب سے فلیٹ میں بیٹھی زاروں قطار زوار کا انتظار کر رہی تھی، لیکن زوار تھا کہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وہ بھی واپس جانے کا سوچ ہی رہی تھی کہ اسے دروازہ کھلتا محسوس ہوا۔ اس نے دروازے کی طرف دیکھا، دروازہ کھول کر زوار جھولتا اندر داخل ہوا۔ زوار اتنی دیر کیوں لگا دی تم نے؟ کنزا کے پوچھنے پر زوار نے اپنی لال آنکھیں اٹھا کر اس کو دیکھا۔ بس دیر ہو گئی۔ زوار کے منہ سے شراب کی سمیل آ رہی تھی۔ وہ چلتا ہوا بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا۔ اچھا چلو کوئی بات نہیں، تم یہ بتاؤ کیا بات کرنی تھی تم نے مجھ سے؟ کنزا اپنے مطلب کی بات سننا چاہتی تھی۔ کون سی بات؟ زوار نے آدھی آنکھیں کھولے نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ کنزا نے عجیب سی نظروں سے اس کو دیکھا۔ وہی بات زوار جو کرنے کے لیے تم نے مجھے یہاں بلایا تھا۔ زوار نے سر جھکا لیا۔ اچانک زوار کی سسکیوں کی آواز آنے لگی۔ زوار کیا ہوا؟ کنزا نے پریشانی سے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ تم رو کیوں رہے ہو زوار؟ کنزا کو بھی پریشانی ہونے لگی۔ میں نہیں چھوڑ سکتا اس کو، میں اس کو نہیں مارنا چاہتا۔ روتے روتے زوار ہانیہ کے بارے میں باتیں کرنے لگا۔ کس کو؟ ہانیہ کو۔ ہانیہ کا نام سن کر کنزا کے چہرے پر ناگواری آئی۔ تم کیوں نہیں مار سکتے اس کو؟ اپنی طرف سے اس نے بہت دانشمندانہ سوال کیا۔ مجھے نہیں پتا چلا مجھے کب پیار ہو گیا اس سے، لیکن میں نے اس کو نہیں مارا تو دادا کیا کہیں گے؟ کنزا وہ بچوں کی طرح کنزا کی طرف دیکھے پوچھے جا رہا تھا۔ کنزا کو اس کی حالت خراب ہوتی محسوس ہوئی۔ دادا کچھ نہیں کہیں گے زوار، تم ٹینشن نہیں لو۔ کنزا نے اسے سنبھالتے ہوئے اسے بیڈ پر لٹایا۔ زوار یہی بات کرتے کرتے سو گیا۔ کنزا نے ایک نظر اسے دیکھا سوتے اور وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ نکاح کے بعد علی نائلہ کو گھر لے آیا۔ سیاہ اور زکیہ پریشان بیٹھے علی کا انتظار کر رہے تھے۔ علی رات کو ان کو بتائے بغیر نکل آیا تھا اور اب اسی پریشان میں بیٹھے تھے کہ علی کوئی کام نہ کر دے۔ اتنے میں علی نائلہ کو لے کر اندر داخل ہوا۔ زکیہ اور ضیا پریشانی سے اس کی طرف آئے۔ ایک لڑکی کو اس کے ساتھ دیکھ کر ان دونوں نے سوالیہ نظروں سے علی کی طرف دیکھا۔ یہ نائلہ ہے، شادی کر لیا ہم نے، علی نے سر جھکا کر کہا۔ زکیہ اور ضیا نے صدمے سے اس کی طرف دیکھا۔ ان کو یقین نہیں آ رہا تھا ان کا بیٹا ایسا بھی کر سکتا ہے۔ وہ بھی سکتے کے عالم میں کھڑے تھے۔ علی نے ان دونوں کا ہاتھ پکڑا۔ امی بابا، میں جانتا ہوں میرا طریقہ غلط ہے، لیکن اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ نائلہ کا بھائی اس کی شادی کروانے والا تھا۔ آپ لوگ پلیز صرف ایک بار مجھے معاف کر دیں اور اپنے بیٹے کی خاطر نائلہ کو قبول کر لیں۔ علی ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ زکیہ اور ضیا نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ غلطی تو ان کا بیٹا کر چکا تھا، لیکن اب وہ اس کی بات نہ مان کر اس کو اور غلطی کرنے کا موقع نہیں دے سکتے تھے۔ وہ دونوں پیار سے علی کی طرف دیکھ کر مسکرائے۔ تھینک یو امی بابا۔ علی خوش ہوتا اپنے بابا کے گلے لگ گیا۔ زکیہ نے بھی پیار سے نائلہ کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ کنزا غصے سے گھر کے اندر داخل ہوئی۔ وجاہت بیٹھے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ کہاں گئی تھی اتنی رات کو تم؟ وجاہت نے اٹھ کر قدرے غصے سے پوچھا۔ زوار سے ملنے گئی تھی، لاپرواہی سے کنزا نے جواب دیا۔ یہ بھی کوئی وقت ہے ملنے کا؟ دادا پلیز مجھے کوئی
بحث نہیں کرنی، آپ بس زوار کے دادا کو رشتے سے انکار کر دیں، میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ یہ کہہ کے کنزا اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ وجاہت صاحب کی آواز پر وہ موڑا۔ کیونکہ اس کو ہانیہ سے پیار ہو گیا، میں اب اس کی زندگی میں جگہ نہیں بنا سکتی، کنزا نے دکھ سے کہا۔ لیکن بیٹا، وجاہت نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی، پلیز دادا، اب بس جتنی جلدی ہو سکے انہیں منع کر دیں۔ یہ کہہ کر کنزا بغیر مڑے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ وجاہت صاحب اسے جاتا دیکھتے رہے۔ رات کو ہانیہ زوار کا انتظار کرتی رہی۔ طرح طرح کے وسوسے اس کے دل میں آ رہے تھے۔ وہ جیسا بھی تھا تو اس کا شوہر۔ ہانیہ نے دل میں زوار کی سلامتی کی دعا کی، یا اللہ وہ جہاں بھی ہو صحیح سلامت رہے۔ یہ دعا کر کے ہانیہ نے آنکھیں موند لیں اور جانے رات کی کس پہر اسے نیند آ گئی۔ صبح ہوئی تو نازش ناشتہ دینے نائلہ کے کمرے میں آئی۔ نائلہ اس کو سامنے نہ دکھی۔ اس نے سوچا واش روم میں ہوگی، لیکن اس کا دروازہ بھی کھلا تھا۔ پریشانی سے نازش نے چلا کر ارسلان کو آوازیں دینا شروع کر دیں، ارسلان ارسلان جلدی آئیں۔ اس کی آواز پر ارسلان بھاگتا ہوا آیا۔ کیا ہوا؟ کیوں چلا رہی ہو؟ ارسلان نائلہ بھاگ گئی۔ ارسلان نے سر پر جیسے کسی نے بم پھوڑ دیا ہو۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ میں نے پورے کمرے میں دیکھ لیا، وہ کہیں نہیں، اور کمرے کا دروازہ بھی بند تھا۔ ارسلان نے پریشانی سے اپنے بالوں کو مٹھی میں لیا۔ تبھی اس کی نظر اس کاغذ پر پڑی۔ اس نے جلدی سے کاغذ اٹھایا جس پر لکھا تھا، میں علی کے ساتھ جا رہی ہوں، آپ لوگ پلیز میرے پیچھے مت آئیے گا اور مجھے معاف کر دیجیے گا بھائی۔ ارسلان نے خط پڑھا، غصے سے پھاڑ دیا۔ ایک نظر اس نے نازش پر ڈالی، وہ بھی پریشانی سے کھڑی تھی۔ دونوں کو رشتے والوں کی پرواہ تھی، لیکن اب تو کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ سوار کی آنکھ صبح کھلی تو اس نے خود کو فلیٹ میں پایا۔ آنکھیں ملتا ہوا وہ اٹھا۔ رات کا پورا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ نشے میں وہ نہ جانے کیا کیا بول گیا تھا۔ کنزا کیا سوچ رہی ہوگی، یہی خیال اس کے ذہن میں آیا، لیکن اس نے اپنے سوال کو جھٹکا اور فریش ہو کر باہر نکل گیا۔ اپنے دماغ میں اس نے یہ ٹھان لی کہ اس نے آج اپنا مقصد پورا کرنا ہے۔ بلال صاحب رات سے زوار کو کال ملا رہے تھے، لیکن پہلے تو اس کا نمبر بند جا رہا تھا، جب نمبر آن ہوا تو وہ کال نہیں اٹھا رہا تھا۔ بلال صاحب اور نوردین پریشانی سے اس کا حال سوچ رہے تھے کہ اس کا کیا حل ہے۔ بلال صاحب کے فون پر وجاہت کی کال آنے لگی۔ ہیلو وجاہت، خیریت ہے؟ بلال صاحب نے اپنی پریشانی چھپاتے ہوئے کہا، ایک بات کرنی تھی تم سے۔ جی بولو۔ کنزا نے رشتے سے انکار کر دیا ہے۔ کیوں؟ وجاہت کو لگا تھا وہ بہت واویلا کریں گے، لیکن ان کے اس طرح آرام سے پوچھنے پر وہ خود حیران ہوا۔ آپ کے پوتے نے کل اس کو ملنے کے لیے بلایا، جب واپس آئی تو رشتے سے انکار کر دیا، لیکن کوئی وجہ تو ہوگی۔ بلال نے وجہ جاننی چاہیے۔ اس نے کہہ دیا کہ آپ کے پوتے کے دل میں صرف وہ ہانیہ ہے، اس لیے اب وہ آپ کے پوتے کی زندگی میں نہیں آنا چاہتی۔ وجاہت نے بات ختم کر کے کال بند کر دی۔ بلال صاحب نے فون کی طرف دیکھا اور پھر نوردین کی طرف۔ کیا ہوا صاحب جی؟ نوردین نے پریشان ہوتے ہوئے پوچھا۔ اب ہمیں وہاں جانا ہوگا نوردین، جلدی چلو۔ بلال صاحب نے اٹھ کر باہر جاتے ہوئے کہا۔ نوردین بھی ان کے ساتھ چل دیا۔ زوار جب گھر پہنچا تو اسے ہانیہ کہیں نہیں دیکھی۔ اس کے دماغ میں اب صرف ہانیہ کو مار کر اپنے دادا کی نظر میں سرخرو ہونا سوار تھا۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ اگر اس نے ہانیہ کو نہ مارا تو اپنے باپ کا بدلہ نہیں لے پائے گا اور سب اس کو بزدل سمجھیں گے۔ اس نے اپنی جیب میں رکھی پسٹل نکالی اور ہانیہ کو ڈھونڈنے باہر چلا گیا۔ ایک جگہ اسے ہانیہ کھڑی ہوئی نظر آئی، اس کی طرف چل پڑا۔ دل بار بار اس کو روک رہا تھا، یہ غلط ہے کہ صدائیں لگا رہا تھا، لیکن اس وقت صرف دماغ کی سن رہا تھا۔ ہانیہ اپنی سفید رنگ کا کپڑا پہنے، بال کھولے، برف سے ڈھکی پہاڑوں کے سامنے کھڑی بالکل ایک روح کی طرح لگ رہی تھی۔ کل سے وہ زاروں قطار اور اس کا انتظار کر رہی تھی۔ زوار اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ ہانیہ کا منہ دوسری طرف تھا، اس لیے اسے پتہ ہی نہ چلا۔ بلاج اور نوردین پہنچ چکے تھے۔ گھر میں کسی کو نہ پا کر وہ بھائی کی طرف بھاگے۔ ایک جگہ انہیں زوار نظر آیا اور اس کی طرف بھاگے۔ زوار ہانیہ پر پسٹل تان چکا تھا، چہرے پر بس وہ دبانے لگا تھا کہ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، لیکن وہ نہیں رک رہا تھا۔ ہانیہ کو اپنے پیچھے کسی کے ہونے کا احساس ہوا۔ اس نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر زوار کو دیکھا، زوار نے اسی وقت گولی چلا دی۔ گولی ہانیہ کے کندھے پر جا لگی، وہ لڑکھڑا کر گر گئی۔ اس کی آنکھیں اب بھی کھلی تھیں، لیکن وہ ہوش و حواس میں نہیں تھیں۔ زوار نے پستول پھینکا اور بے یقینی سے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھنے لگا۔ زوار بیٹا، زوار کو بلاج کی آواز آنے لگی، لیکن وہ ان کو دیکھنے کی ہمت نہ کر سکا۔ نوردین بھاگتا ہوا آیا اور ہانیہ کو اٹھانے لگا۔ ہانیہ میری بچی، آنکھیں کھولو ہانیہ۔ نوردین روتے ہوئے اپنی بیٹی کو اٹھا رہا تھا۔ بلاج صاحب زوار کو جھنجھوڑتے ہوئے کہہ رہے تھے، یہ کیا کیا تو نے بیٹا؟ زوار نے بے یقینی سے ان کی طرف دیکھا۔ وہ ہانیہ کی طرف گئے۔ زوار بیٹا اٹھاؤ اس کو جلدی اور گاڑی میں ڈالو۔ بلاج صاحب نے زوار کو حکم دیا، لیکن دادا جان زوار کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ جتنا کہا ہے اتنا کرو، جلدی اٹھاؤ اس کو زوار۔ اس کو کہتے ہی بلاج صاحب گاڑی کی طرف بڑھ گئے۔ زوار نے ہانیہ کو اپنے بازو میں اٹھایا اور گاڑی کی طرف لے گیا۔ نوردین بھی اس کے پیچھے چل دیا۔ ہسپتال پہنچ کر ہانیہ کو ایمرجنسی وارڈ میں لے جایا گیا۔ زوار، بلاج اور نوردین باہر ہی بیٹھ گئے۔ زوار اٹھ کر بلاج صاحب کے پاس آیا اور جواب طلب نظروں سے انہیں دیکھنے لگا۔ اس کی نظروں کا مفہوم سمجھتے ہوئے بلاج صاحب نے اس کو ساری سچائی بتائی۔ زوار کو لگا کسی نے سیسا پگھلا کر اس کے کان میں ڈال دیا ہو۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ خود کو مار دے۔ عجیب سکتے کی حالت میں زمین کو تکتا وہ نیچے بیٹھ گیا۔ اتنے میں علی اور نائلہ بھی آ گئے۔ نوردین نے ان کو بھی کال
کر کے بلا لیا تھا۔ علی نے زوار کو آ کر اٹھایا اور اس کو گلے سے لگا لیا۔ علی کے گلے لگ کے زوار بری طرح سے رو دیا۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ وہ روتے روتے یہی دہرا رہا تھا، صبر کرو زوار، اللہ سے دعا کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ علی نے زوار کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ زوار نے علی کو خود سے الگ کیا اور وہاں سے چل پڑا۔ سب بہت پریشان بیٹھے ایک دوسرے کو سنبھال رہے تھے۔ زوار نے وضو کیا اور جانماز پر بیٹھ گیا۔ وہ تو ہمیشہ ان چیزوں سے دور ہی رہا تھا، لیکن آج اس کی محبت اس کو اس کے اللہ کے قریب کر رہی تھی۔ زوار نے 2 نفل پڑھے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ غیر ارادی طور پر اس کی پلکیں بھیگنے لگی۔ میرے اللہ مجھے معاف کر دے، میں ہمیشہ تجھ سے دور رہا اور آج تجھ سے مانگنے آیا تو وہ بھی اپنی غرض سے۔ تو معاف کرنے والا ہے میرے مولا، میرے گناہوں کو بخش دے۔ میں نے ہانیہ کے ساتھ بہت برا کیا، میں نے وہ سب نہ چاہتے ہوئے بھی کر لیا۔ میرے اللہ تجھ سے بس اپنی ہانیہ کو مانگتا ہوں، ایک دفعہ مجھے میری ہانیہ واپس کر دے۔ میں وعدہ کرتا ہوں اسے ہمیشہ خوش رکھوں گا، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ دعا مانگتے مانگتے زوار رونے لگا۔ اچانک اسے اپنے کندھے پر کسی کے ہاتھ رکھنے کا احساس ہوا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، علی اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ آپریشن سکسیسفل، کامیاب، علی نے جوش سے کہا۔ زوار ایک دم اٹھا اور اس کے گلے لگ گیا۔ اپنی نم آنکھیں اٹھا کر اس نے اوپر کی طرف دیکھا، دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ رب کی ذات تو ہے ہی اتنی کریم، ہر پل اپنے بندے کے اس طرف آنے اور اپنے بندے کی دعا قبول کرنے کے انتظار میں رہتا ہے۔ علی زوال کو لے کر آپریشن تھیٹر کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ سب کے چہرے پر اب پریشانی کم اور اطمینان زیادہ تھا۔ ہانیہ کو ابھی ہوش نہیں آیا تھا، اس لیے ڈاکٹر نے انہیں اس سے ملنے سے منع کیا تھا۔ نائلہ بھی علی اور زوار کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ تھینکس نائلہ تمہارے آنے کے لیے۔ زوار نے نائلہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا۔ تھینکس کس بات کا بھائی، ہانیہ میری بھی تو دوست ہے۔ نائلہ نے اپنائیت سے کہا۔ بھابی بول بھابی۔ علی پھر سے اپنے ٹون میں واپس آ چکا تھا۔ بھابی کیا مطلب، تم دونوں نے شادی کر لی اور بتایا بھی نہیں؟ زوار نے حیرانی سے دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بس یار شادی ایسے حالات میں ہوئی۔ کیسے حالات؟ علی نے اس کو پوری کہانی سنائی۔ اس سے پہلے کہ زوار اس پر کوئی تبصرہ کرتا، نور دین کی آواز پر سب متوجہ ہوئے۔ ہانیہ کو ہوش آ گیا ہے، نور دین نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ سب روم کے اندر چلے گئے۔ ہانیہ نے ابھی آنکھیں بند کی ہوئی تھیں۔ سب نے باری باری اس کو پیار کیا۔ سب سے آخر میں زوار اس سے پاس آ کر بیٹھا۔ اس نے ہانیہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ ہانیہ نے آنکھ کھول کر اسے دیکھا اور اپنا منہ دوسری طرف موڑ لیا۔ ہانیہ پلیز ایک دفعہ مجھے معاف کر دو۔ اب کیوں معافی مانگ رہے ہیں؟ اب کیوں اتنے اچھے بن رہے ہیں؟ آپ تو مجھے مارنا چاہتے تھے نا؟ ہانیہ نے تڑک کر کہا۔ ہانیہ میں اب وہ زوار نہیں رہا۔ زوار نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ میں بھی یہی سمجھ رہی تھی کہ لیکن افسوس میں غلط تھی۔ ہانیہ میں نے سب کچھ ایک غلط فہمی کی وجہ سے کیا، تم چاہو تو اپنے بابا سے پوچھ لو۔ ہانیہ نے پہلے زوار کی طرف دیکھا اور پھر سوالیہ نظروں سے اپنے بابا کی طرف دیکھا۔ نور دین نے لمبی کہانی اسے مختصراً کر کے سنائی۔ پوری بات کر کے وہ آخر میں بولے۔ میں جانتا ہوں بیٹا تمہارے لیے معاف کرنا بہت مشکل ہے، لیکن یہ سب غلط فہمی میں ہوا ہے۔ اب سب پرانی باتیں بھلا کر ایک نئی خوشحال زندگی شروع کرنا چاہیے۔ ہانیہ نے زوار کی طرف دیکھا اور اسے دیکھ کر مسکرایا۔ ہانیہ بھی اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ اس کے بعد کئی دن ہانیہ ہسپتال میں ایڈمٹ رہی۔ زوار اس کا ہر طرح سے خیال رکھتا تھا۔ علی اور نائلہ بھی اسے ملنے آتے رہتے تھے۔ زوار نے علی اور نائلہ کی شادی کا قصہ مزے لے لے کر ہانیہ کو سنایا۔ چاروں دوست پھر سے اکٹھے ہو گئے تھے۔ کچھ دنوں کی بیڈ ریسٹ کے بعد ہانیہ کو ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ زوار اسے گھر لے کر آیا۔ زوار کی ماں نمرہ نے بڑی جوش سے اس کا استقبال کیا۔ سب بہت خوش تھے۔ نور دین بھی اب ان کے ساتھ رہتا تھا۔ کتنے عرصے کے علاج کے بعد بھی ارسلان اور نازش کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ وہ دونوں تو اب اولاد ملنے سے نا امید ہو چکے تھے۔ مجھے لگتا ہے یہ ہماری گناہوں کی سزا ہے، جو ظلم ہم نے نائلہ پر کیا اس کی سزا ہے۔ ایک رات جب وہ ساتھ بیٹھے تو ارسلان نے نازش کو مخاطب کر کے کہا۔ ہاں مجھے بھی یہی لگتا ہے، بہت ظلم کیا ہم نے اس بچی پر۔ نازش نے بھی ارسلان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ ہمیں اسے معافی مانگنا چاہیے نازش، وہ معاف کر دیں گی ہمیں، وہ میری بہن ہے، میں جانتا ہوں اسے، وہ ضرور معاف کر دے گی ہمیں۔ ارسلان نے پر امید لہجے میں کہا۔ نازش اسے دیکھ کر مسکرائی۔ صبح انہیں نائلہ کے گھر بھی جانا تھا۔ نائلہ کچن میں کھڑی ناشتہ بنا رہی تھی۔ علی آفس جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ ضیاء صاحب اور ذکیہ کو نائلہ نے ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھنے کا کہا۔ اچانک گھر کی بیل بجنے لگی۔ ضیاء اٹھنے لگے تو علی نے انہیں روک لیا۔ میں دیکھتا ہوں۔ علی نے جا کر دروازہ کھولا، لیکن سامنے 2 بندوں کو دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اس کے چہرے پر شرمندگی صاف دیکھ سکتا تھا۔ وہ انہیں لے کر اندر آیا۔ ضیاء صاحب اور ذکیہ بھی انہیں دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ نائلہ ابھی کچن میں تھی۔ ارسلان اور نازش نے ان سے اپنی بدتمیزی کی معافی مانگی، جس پر انہوں نے کھلے دل سے انہیں معاف کر دیا۔ علی کدھر ہو؟ نائلہ بھی علی کو بلاتے کچن سے باہر نکل رہی تھی۔ اپنے بھائی بھابھی کو دیکھ کر وہ وہیں کھڑی رہ گئی۔ ارسلان اور نازش چل کر اس کے پاس ہے۔ ہمیں معاف کر دو، ہم نے بہت ظلم کیا تمہارے ساتھ۔ ارسلان اور نازش نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے۔ ان دونوں کے ہاتھوں کو اس نے پکڑا، پھر علی کی طرف دیکھا۔ علی نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ بھائی آپ پلیز ایسا ہاتھ جوڑ کر مجھے شرمندہ نہ کریں۔ نائلہ نے ان کے جڑے ہاتھوں کو پکڑا۔
ارسلان نے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ نائلہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ جھٹ سے بھائی کے گلے لگ گئی۔ اس کے بعد وہ نازش کے گلے لگی۔ دلوں سے اب رنجشیں ختم ہو گئی تھیں، اب سب ٹھیک ہو گیا تھا۔ شاہویز کو بھی عدالت نے نور الدین کی گواہی پر مجرم قرار دے دیا گیا تھا۔ بلال صاحب نے اس کو پھانسی نہ ہونے دی کیونکہ وہ جیسا بھی تھا ان کا بیٹا تھا، اس لیے شاہویز کو عمر قید بمشقت کی سزا ہو گئی۔ اپنے گناہوں کی تلافی اب اس نے جیل میں کرنی تھی۔ 7 سال بعد۔ احتشام مت چھیڑو کیک کو، مہمانوں کو آنے دو۔ ہانیہ اپنے 4 سال بیٹے پر چیخ رہی تھی جس کی آج 4تھی سالگرہ تھی۔ وہ کب سے کیک کاٹنے کی کوشش کر رہا تھا اور ہانیہ اس کو بار بار منع کر رہی تھی۔ پاپا دیتے نا مما اتنی تاتنے دیتی۔ احتشام نے اپنی توتلی زبان میں اپنے پاپا کی شکایت لگائی۔ ہانیہ نے گھور کر اس کو دیکھا۔ سوار نے احتشام کو اٹھا لیا۔ بیٹا ابھی سب آ جائیں گے نا، پھر کاٹیں گے۔ سوار کو سامنے سے علی، نائلہ اور ارسلان اور نازش آتے ہوئے دکھائی دیے۔ نازش کو اپنی 3 سالہ بیٹا ابتسام کو اٹھایا ہوا تھا۔ 5 سالہ حوریہ بھی اپنے پاپا ارسلان کی انگلی پکڑے آ رہی تھی۔ زوار اور ہانیہ انہیں دیکھ کر اس کی طرف بڑھے۔ انہوں نے حوریہ ابتسام کو احتشام کے ساتھ کھیلنے بھیجا اور ایک دوسرے کو گلے ملنے لگے۔ پھر سب بچوں کی طرف متوجہ ہوئے جو اپنی توتلی آوازوں میں باتیں کر رہے تھے۔ میرے پاپا تم دونوں کے پاپا سے بڑے ہیں۔ احتشام نے اپنے پاپا کو بڑا کہتے ہوئے کہا، نہیں جی میرے پاپا زیادہ بڑے ہیں۔ ابتسام نے بھی اپنے زبان میں اس کا مقابلہ کیا، تم دونوں چپ کرو، میرے پاپا تم دونوں کے پاپا سے بڑے سپر مین ہیں۔ حوریہ کی زبان پر سب کا فلک شگاف کہکا بلند ہوا۔ ناول کا نام تھا تو قبول ہے پھر بھی، از قلم زنیرہ شاہ۔